نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم دوبارہ اس لیکچر سیریز کے تیسرے لیکچر کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ ہم نے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے اس لیکچر سیریز کا انعقاد کیا تھا عصر حاضر میں مثالی مسلم گھرانوں کی تشکیل، درپیش مسائل اور ممکنہ حل. تو اس کا آج انشاءاللہ یہ تیسرا لیکچر ہے، ہمارے رویوں کا پرسکون گھرانوں کی تشکیل میں کردار. میں اس کے لیے درخواست کروں گا شعیب بھائی سے کہ وہ ہمارے سامنے آج کا لیکچر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تو عزیزان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ اس اہم موضوع پر جو ہے وہ کچھ سنانے اور کچھ سننے کے لیے یہاں ہم آن لائن اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کو موضوع نظر آ رہا ہے، ہمارے رویوں کا پرسکون گھرانوں کی تشکیل میں کردار، ہمارے رویے. اور لیکچر سیریز جو ہے وہ ہے عصر حاضر میں مثالی مسلم گھرانوں کی تشکیل، درپیش مسائل اور ممکنہ حل. پہلے 2-3 سلائیڈز میں آپ کو جو ہے وہ یاد دہانی کے طور پہ کہ ہم کس لیے یہاں پر یہ لیکچر سیریز کر رہے ہیں بیان کروں گا، اور پھر ہم موضوع کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. تو لیکچر سیریز کا پس منظر پچھلی نشست میں بیان کیا تھا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ انسانیت کی بقا کے لیے سب سے اہم اکائی یا یونٹ جو ہے وہ ایک گھرانہ ہے، ایک فیملی ہے. اگر فیملی میں کھٹ پٹ نہ ہو تو فیملی نہیں، فیملی میں کھٹ پٹ ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. جدید طرز زندگی نے بظاہر اس کھٹ پٹ میں اضافہ کر دیا ہے، بلکہ ہوا یہ ہے کہ اس کھٹ پٹ کے مقام یعنی فیملی کو ہی ختم کر دیا ہے. مسلمان عمومی طور پر خاندان اور گھرانوں کے حوالے سے دینی احکامات سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی مختلف معاملات میں کیا تعلیمات ہیں. تاہم جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی کرائسس آتا ہے، جب کوئی بحران آتا ہے، تو ہم مسلمان جو ہے اپلائی نہیں کر پاتے اس علم کو، اس نالج کو. تو تطبیق نہیں ہو پاتی، اطلاق نہیں ہو پاتا، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ بات کہاں فٹ ہوتی ہے. تو اس لیکچر سیریز کا ہدف اور مقصد کیا ہے کہ ہم اس لیکچر سیریز کے ذریعے نالج کو ایسے آرگنائز کریں کہ ایک فیملی اور یا ایک گھرانہ اپنے لیے اصلاح کے لیے اس میں کچھ باتیں پائے. وہ محسوس کرے کہ یہ علم جو آرگنائز کیا گیا ہے، منظم کیا گیا ہے، یہ جو ہے وہ میری اصلاح اور میرے گھرانے کی اصلاح کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس لیکچر سیریز کا مقصد کیا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ جانیں کہ ایک مسلم گھرانہ اس کا کیا مقصد وجود ہے، وہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے، اور جو مثالی مسلم گھرانہ ہے، جو آئیڈیل مسلم گھرانہ ہے، اس کے مختلف ممبران جو ہیں ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں، یہ افراد کار جان جائیں. اور اس تناظر کے اندر جو ہے وہ مثالی رویے اور قدیم اور جدید تاریخ سے کامیاب کیس اسٹڈیز کی ہم تلاش کریں، جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ رویے اگر اختیار، ایک تو ہے کہ اچھے رویے، ہم اچھے رویوں سے زیادہ بڑھ کر ہم بات کریں گے مثالی رویوں کی، کہ یہ مثالی رویے جن کو آپ پہنچنے کی کوشش کریں، اور جب آپ ان رویوں کو حاصل کریں گے اور ان رویوں کو اختیار کریں گے تو آپ مثالی گھرانے کی طرف جو ہے وہ پیش رفت کریں گے. اور اس تناظر میں ہم اپنے قدیم لٹریچر کا بھی جائزہ لیں گے، جدید تاریخ کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں ان سے بھی جائزہ لیں گے، اور جو ہے وہ جدید علوم نے جو باتیں واقع کی ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے. تو اس طرح جو ہے وہ حکمت و مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے پائے اسے پالے، حدیث کے مطابق. تو یہ لیکچر سیریز جو ہے ان تمام چیزوں کو لے کر جو ہے وہ چلنے کا عزم رکھتی ہے. پہلا لیکچر جو تھا وہ آئیڈیل مسلم گھرانے کے حوالے سے گفتگو تھی، اور اس کے اندر جو ہے ڈاکٹر ہمارے عبدالحامد بھائی نے جو ہے وہ پرسکون گھرانے کا قیام اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے جو ہے وہ لیکچر کیا تھا. یہ 12 جون 2020 کو تقریباً ایک مہینہ ہونے کو آ رہا ہے. دوسرا لیکچر جو تھا وہ 2 ہفتے پہلے ہوا تھا، پرسکون گھرانے کی اصطلاح پر گفتگو کی تھی. موضوع تھا پرسکون گھرانے کی تشکیل کے لیے کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کی اہمیت. چنانچہ ہم نے اس میں پرسکون گھرانے کی اصطلاح پہ گفتگو کی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے پرسکون گھرانہ، اس کے کیا فیچرز ہوتے ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور پھر ہم نے کمیونیکیشن گیپ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. تو یہ لیکچر بھی جو ہے یوٹیوب پر موجود ہے، اور جو ہے وہ آپ اس لیکچر کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آن لائن تربیہ اکیڈمی کے چینل سے. یہ دونوں لیکچر جو ہے عبدالحامد بھائی کا لیکچر اور میرا لیکچر، یہ دونوں یوٹیوب پر موجود ہیں. اچھا، اب جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ کیوں کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ جب گفتگو کے فریقین
کسی وجہ سے کھل کر یا مکمل طور پر اپنی بات ایک دوسرے کو منتقل نہیں کر پاتے. یعنی کوئی ایسا حجاب ہے, کوئی ایسا پردہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ فیملی کے ممبرز ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر پا رہے. کسی ڈر, کوئی کیا چیز ہے, کھل کر گفتگو میں رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فریق کا ایک نامناسب رویہ یا دونوں فریق کا نامناسب رویہ ہے. مثلا جو ہے وہ ایک فریق یا دونوں فریق جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں, جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں, ایک فریق دوسرے فریق سے خوف کھاتا ہے, ایک یا دونوں فریق ایک دوسرے پر عدم اعتماد کرتے ہیں, کسی فریقین کا کسی مسئلے پر کوئی تعصب ہوتا ہے, ایک فریق کم علمی سطح پر ہوتا ہے, ایک فریق زیادہ علمی سطح پر ہوتا ہے, دونوں فریقین مختلف ترجیحات رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھی تھی پچھلی نشست میں کہ یہ مسائل ہیں. آج کی نشست کے لیے جو ہمارا معاملہ ہے, میں نے وعدہ تو یہ کیا تھا کہ ہم 2 کام کریں گے, کمیونیکیشن گیپ والدین اور بچوں میں, اور کمیونیکیشن گیپ میاں اور بیوی میں. جب میں نے پریزنٹیشن بنانی شروع کی تو والدین اور بچوں کے معاملات میں ہی اچھا خاصا مٹیریل اکٹھا ہو گیا. تو آج کی نشست میں ہم جو ہے وہ والدین اور بچوں کے کمیونیکیشن گیپ پر ہی جو ہے وہ تھوڑی بہت گفتگو کر پائیں گے. اچھا, ہم آغاز کریں گے اپنی عصر حاضر سے ہی کہ مشینوں کا دور اور کمیونیکیشن گیپ. مشینوں کا دور, ہمارا دور جو ہے مشینوں کا دور ہے, اور اس کے اندر جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ اس کے اندر ایک رول جو ہے وہ مشینوں کا بھی ہے. عصر حاضر اور مشینوں کا دور. عصر حاضر کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان چاروں طرف سے مشینوں میں گھرا ہوا ہے. آپ خوب جانتے ہیں اس کو. جب مشینیں ابتدائی طور پر آئیں, جب اسٹیم انجن ایجاد ہوا اور انسان کو جو ہے وہ کنٹرول حاصل ہوا کہ بخارات کے ذریعے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس نے نئی طاقت حاصل کی, اور پھر اس نے اسٹیم انجن بنایا, اور اس انجن کے ذریعے پھر اس نے جہاز بھی چلائے, دخانی جہاز جو کہ جو ہے وہ اسٹیم سے چلتے تھے. تو ٹرانسپورٹیشن پہلا یوں سمجھیں کہ پہلی جو ہے وہ جگہ تھی, پہلی اماجگاہ تھی جہاں جو ہے مشینیں استعمال ہونی شروع ہوئی. انڈسٹری میں اور بھی جگہ میں استعمال ہونی شروع ہوئی, لیکن ٹرانسپورٹیشن پہلی چیز تھی. تو جب مشینیں ٹرانسپورٹیشن کے میدان میں آئیں تو انسان گھوڑوں, گدھوں اور اونٹوں سے دور ہوتا چلا گیا. پہلے انسان سواری کے لیے جو گھوڑے استعمال کرتا تھا, گدھے استعمال کرتا تھا, خچر استعمال کرتا تھا, اونٹ استعمال کرتا تھا. جیسے یہ دور ترقی کرتا چلا گیا, انسان جانوروں کے بجائے بے روح مشینوں کا اسیر ہوتا چلا گیا. جانور سے انسان کا تعلق پھر کیسا رہ گیا؟ ٹی وی چینل مثلا بی بی سی ارتھ, اینیمل پلانٹ, ایپک ورلڈ لائف, نیشنل جغرافک وغیرہ وغیرہ, اور یا پھر یوٹیوب میں اس نے ویڈیوز دیکھ لی. دیگر کمیونیکیشن مشینوں کے ذریعے جانوروں سے انسان کا تعلق جو ہے وہ ہونے لگا. بڑے پیمانے پر جب پریڈیٹرز ہلاک کیے گئے, مثلا بھیڑیے, تو پھر جو ہے وہ جو شیفرڈری تھی, یعنی کہ جو گلا باندھ تھے, جو کہ جو ہے وہ بھیڑوں کو لے کر نکلتے تھے, جو دیگر جانوروں کو لے کر نکلتے تھے کہ جو ہے یہ چارہ پرامن طریقے سے کھائیں. تو پھر ان شیفرڈز کا بھی رول جو ہے وہ روایتی رول تقریباً نیم ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ زمینیں بھی جو ہے وہ ایسی نہیں تھی کہ پبلک زمینیں, اب ہر ایک زمین جو ہے وہ کسی نہ کسی کی پراپرٹی تھی, اور جو ہے وہ انسانوں کا جو تعلق تھا جو اس کیفیت میں کہ انسان کو چرانا ہے, ان کو لے کر جانا ہے, ان کو واپس لانا ہے, ان کی حفاظت کرنی ہے, یہ سب بھی تقریباً رول جو ہے وہ ختم ہو گیا. اچھا, یہ جو بات ہے کہ انسان کا جانور سے تعلق جو ہے ختم ہوا ہے ان مشینوں کے ارائیول سے, یہ ایک بڑا کروشل فیکٹر ہے. مثنوی مولوی مانوی, یعنی کہ مولانا روم کی جو مثنوی ہے جس کے اندر مولوی مانوی, ماسٹر آف اسپریچولیٹی, مولوی معنی ہوتا ہے ماسٹر, مانوی کے معنی روحانیت, روحانیت کے ماسٹر کی مثنوی. مثنوی ایک ایسے کلام کو کہتے ہیں جس کے آخر میں جو اشعار ہوتے ہیں ان کے قافیے بالکل ایک جیسے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ مثنوی جو ہے وہ فارسی کے اندر ہے اور ہزاروں اس میں اشعار ہیں. اس کے اندر جو ہے مثنوی کے اندر ایک نقطہ بیان کیا ہے مولانا نے, مولانا روم نے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعثت سے قبل حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بعثت سے قبل, آپ کو پتا ہے کہ وہ قتل کے الزام لگ گیا اور پھر وہ فرار ہوئے اور مدین پہنچے, اور مدین میں شعیب علیہ السلام کے گھر میں فروکش ہوئے. تو کیا کرتے تھے وہ, شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے. ایک دن آپ علیہ السلام حسب معمول بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بکری ریوڑ سے جدا ہو گئی. آپ علیہ السلام اس کی تلاش میں جنگل میں چلے گئے, اور بکری کو تلاش کرتے کرتے آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے. جب وہ بکری تھک ہار کر رک گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پکڑا, اس بکری کو, اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ کوئی دوسرا چرواہا ہوتا تو وہ یقیناً بکری کو مارنے لگتا
کہ اس نے اسے زخمی کر دیا. یہ کلام کا میں اردو ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو, مگر آپ علیہ السلام اسے پیار کرتے جاتے اور فرماتے جاتے, اے بکری مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ تو مجھ سے یوں بھاگی؟ اگر تو مجھ سے ناراض تھی تو پھر تو خود کو کیوں پریشان کرتی ہے؟ تو نے میری حالت پر رحم نہیں کیا تو اپنی حالت پر تو رحم کرتی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. علامہ اقبال کے الفاظ میں, تو نے میری حالت پر رحم نہیں کیا تو اپنی حالت پر تو رحم کرتی. بکری سے بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفقت پر ملائکہ سے فرمایا, نبوت کے حقدار یہ لوگ ہیں, قوم کا غمخوار وہ ہے جو تکلیف ملنے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, قوم کا سردار وہی ہو سکتا ہے جس کی عادات نیک ہوں اور وہ خود کو قوم کا خادم تصور کرے. تو پھر مولانا روم اپنے مثنوی کے اندر اشعار کی صورت میں جو بات لکھتے ہیں اس کے نثر یہ ہے, کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بچپن میں جوانی میں بکریاں نہ چرائی ہوں, اور بکریاں چرانا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان ہے, اور اس سے ان کے اندر صبر اور وقار جیسے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں. منصب نبوت کے لیے لازم ہے کہ صبر اور تحمل کی عادات نبی میں پائی جائیں. تو ہم نے بات شروع کی تھی مشین کے ارائیول کی کہ اس نے ہمیں جانوروں سے دور کیا, اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ انبیاء کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے جانوروں کی دیکھ بھال سے. چرواہوں کیا رول ادا کر کے جو ہے وہ انبیاء کی تربیت ہوتی ہے. چنانچہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے جس کو ہم بکثرت دہراتے ہیں, اس کے اندر ہمارے لیے کیا اصطلاح آئی ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر شخص حاکم ہے, لیکن عربی میں لفظ جو ہے وہ کیا ہے, رائن. رائن رائن کے معنی کیا ہوتے ہیں, چرواہا. تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے, چرواہا ہے, اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. پھر جو کوئی بادشاہ ہے وہ لوگوں کا رائی ہے یا حاکم ہے, اور اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا. اور آدمی اپنے گھر والوں کا رائی ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا. عورت اپنے خاوند کے گھر کی اور بچوں کی رائی ہے, حاکمہ ہے, اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. غلام اپنے مالک کے مال کا نگراں ہے, رائی ہے, اور اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا. غرض تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے, رائی ہے, اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا. تو گویا کہ جو ہے وہ لفظ جو چرواہے کا لفظ ہے وہ آگے چل کر جو ہے وہ ذمہ داری کے تناظر میں آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جہاں جہاں ذمہ دار بنایا گیا اس کو اتھارٹی دی گئی ہے, تو اتھارٹی جو ہے وہ اس کو ایک جو ہے وہ بلائنڈ, ایک اندھے جو ہے وہ طاقت سے سرفراز نہیں کرتی, بلکہ ایک ذمہ داری لگا دیتی ہے اس کے اوپر کہ اگر تم یہ ذمہ داری لیتے ہو, تم بڑے ہو, تو تمہیں ان چیزوں کو نبھانا ہوگا, اور تم مسئول ہو, تم سے ان چیزوں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے کہ تم نے ان چیزوں کو کس طرح بڑھتا اور ان کے حقوق ادا کیے کہ نہ کیے. تو ذمہ داری بتاتے خود جو ہے وہ ایک مسئولیت ہے, ایک جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہے. ذمہ داری جو ہے وہ یعنی کہ گفٹڈ ایک کھیل نہیں ہے کہ بھئی ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم قوام ہیں, ہم فیملی کے لیڈر ہیں, ہم فلاں چیز کی, بلکہ ایک ذمہ داری, اور ذمہ داری کو نبھانا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے. تو جدید دور سے پہلے کا انسان جو ہے وہ جانوروں سے سیکھتا تھا. محاورہ ہے ہماری فارسی کے اندر, غم ناداری بز بخر. غم ناداری بز بخر. اگر آپ کو کوئی غم نہ ہو تو ایک بکری خرید لو, پھر آپ کی زندگی میں غم ہی غم اور دکھ ہی دکھ رہ جائیں گے. مثلا پریم چند نے اسی عنوان سے ایک افسانہ بھی لکھا تھا, منشی پریم چند نے. ایک صاحب نہایت آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. اس کا پلاٹ یہ کہ انہیں کوئی غم اور دکھ نہیں تھا. ان کی شامت جو آئی تو انہوں نے بکری خرید لی. بس پھر کیا تھا, اب وہ تھے اور ان کی بکری تھی. وہ اپنی فکر تو بھول گئے, ہر وقت بکری کی فکر ہی میں لگے رہتے. اب اگر آپ دیکھیں چرواہے کے پاس عمومی طور پر اونٹ بھی ہوتا ہے, لیکن دو قسم کے جانور ہوتے ہیں, ایک بھیڑ ہوتا ہے اور ایک بکری ہوتی ہے. اور بھیڑ اور بکری جو ہے وہ دو ایکسٹریمز ہیں. بھیڑ اور بکری دو ایکسٹریم ہیں. آپ نے سنا ہوگا بھیڑ چال کا محاورہ, بھیڑ چال. بھیڑ انتہائی سیدھا سادہ جانور ہے. آگے جو بھیڑ چل رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے دوسرا بھیڑ چلے گا. اسے دنیا جہاں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بھیڑی آ رہا ہے کیا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ بھیڑ جو اگلی ہی بھیڑ ہے جہاں جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے گا. اسی کو بھیڑ چال کہتے ہیں. دوسرا بکری ہے. بکری ایسی مسترب ہے کہ ایک بکری ادھر بھاگتی ہے, ایک بکری ادھر بھاگتی ہے. اب نہ بھیڑ جو ہے وہ آئیڈیل جو ہے وہ سینیریو پیش کرتی ہے, نہ بکری جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ کیفیت پیش کرتی ہے. دونوں ہی مسئلے ہیں. بھیڑ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اور بکری جو ہے انتہائی زیادہ مسترب ہے, پریشان حال ہے. تو پرانا انسان جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ کو جو ہے وہ
جانوروں کے ساتھ کمیونیکیشن کم کرنا سیکھتا تھا. یعنی کہ ہمارے جو بابا آدم تھے, ہمارے جو پرانے زمانے کے افراد تھے, وہ جانوروں کے ساتھ بہرحال کمیونیکیشن کر رہے ہوتے تھے, اور جب وہ جانوروں کے ساتھ سفسٹیکیٹڈ کمیونیکیشن کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے, ان کی کیفیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, تو انہیں سمجھ میں آتا تھا کہ دوسری مخلوق سے کیسے برتا جاتا ہے, اس سے کیسے برتاؤ کیا جاتا ہے. تو کمیونیکیشن گیپ کرنا وہ جانتے تھے. حضرت عمر فاروق لڑکپن کے ایام میں جو ہے وہ اونٹ چراتے تھے, اور وہ بتاتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جو غلے میں یا ریوڑ کے اندر جو ہے وہ اونٹوں کا, تو اس کے اندر کس اونٹ کی کیا ضروریات ہیں, کس اونٹ کا کیا مزاج ہے, ایک ایک چیز کے متعلق حضرت عمر فاروق کو پتا تھا. یہ جو لیڈرشپ اسکل تھی جو کہ جانور سے تعلق کے نتیجے میں ان کے اندر پیدا ہوئی, یہ آگے چل کر ایسی کام آئی کہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر جب اسلام جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا, جو سویلائز دنیا تھی اس پہ اسلام نے غلبہ حاصل کر لیا, تو یہ عمر فاروق تھے جو اتنا بڑا سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹرز کے بغیر لے کر چل رہے تھے. اور اب جو ہے وہ جانور سے ہمارا تعلق ان مشینوں نے توڑ دیا. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے, گاڑی نہیں ہونی چاہیے, ہوائی جہاز نہیں ہونی چاہیے, ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے, لیکن ہم ایک مسئلے کی طرف بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس مسئلے کی بنیاد پر ہم کو اللہ نے ایک نعمت دی, تو ہم ایک چیز سے محروم بھی ہوئے. جو محرومی ہے میں اس کے متعلق بات کر رہا ہوں. لیکن اب مشینوں نے ہمیں جانوروں کا ایک اور دکھایا, ہمارے بچوں کو ٹام اینڈ جیری دکھایا. ہمیں پتہ چلا کہ جو ہے وہ بلی اور چوہوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی, اور اس کے اندر پھر غیر حقیقی جو ہے وہ سین, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بچے کے ذہن میں جو ہے وہ فطری جو ہے وہ چیزوں کی بجائے جو ہے وہ غیر فطری جو ہے چیزیں جو ہے اس کے سامنے جانوروں کے حوالے سے آئیں. تو یہ کارٹونز کے اندر آپ خود ہی جانتے ہیں کہ تخیل ہے, اور وہ تخیل جو ہے مختلف جانوروں سے مختلف کام کراتا ہے, مختلف انسانوں سے مختلف کام کراتا ہے, بجائے اس کے کہ انسان عملی زندگی میں اس سے کچھ سیکھ سکے. وہ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں تھرل, اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ چل اور کچھ اور چیزیں جو ہے وہ تفریح تو کرتا ہے, لیکن بعمل اور کام کی چیز جو ہے وہ بہرحال ان جانوروں کی جو کہ ان کارٹونز کے اندر وہ دیکھتا ہے. زیادہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ جو ہے بہت سنجیدگی سے جو ہے وہ نیشنل جغرافک دیکھتے ہیں, وہ جو ہے وہ جانوروں کے چینل دیکھتے ہیں جس میں وہ جانوروں کے, بہت کم لوگ ہیں, ایسی تعداد ہے لیکن یہ کم ہے. تو جدید دور جو تھا اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اب جدید دور کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ فیملی بھی ٹوٹ گئی, فیملی بھی ٹوٹنا شروع ہوئی. یعنی کہ پہلے جانوروں سے تعلق ختم ہوا, اب انسانوں سے تعلق ختم ہوا. اب انسانوں سے تعلق ختم ہو رہا ہے تو اب کیا کیا جائے, تو اب انسانوں نے یہ کہا کہ ہم جانوروں سے رابطہ دوبارہ بحال کرتے ہیں, بعض جگہوں پر, ہر جگہ نہیں. چنانچہ جو ہے وہ جاپان کے اندر جو ہے وہ ایک بوم آیا جس کو کہتے ہیں پیٹ بوم. پہلے جاپان میں بیبی بوم آیا تھا جنگ عظیم کے بعد, پھر آیا پیٹ بوم یعنی پالتو جانور پالنے کا بوم. تو اس کے اندر جو ہے وہ ویکیپیڈیا کے مطابق پیٹس ہیو بین انکریزنگ ان نمبرز تھرو آؤٹ جاپان. اب جو ہے وہ گھروں کے اندر پالتو جانور پالے جا رہے ہیں جاپان کے اندر, providing a convenient way for companionship without having the demands that a child would. اب جو بچہ اگر ہوتا ہے تو بچے کی ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے. تو بچے کی ڈیمانڈ اگرچہ حکومت جاپان ہر بچے پر 10,000 ین دیتی ہے, یعنی کہ اگر کسی کے 5 بچے ہیں تو 50,000 ین اسے ملتے ہیں. نارمل سیلری جاپان میں 3 لاکھ ین یا 30 مان ہے. تو وداؤٹ ہیونگ دا ڈیمانڈس, اب چائلڈ کو تو پالنا مشکل ہے لیکن پالتو جانور کو پالا ہوا ہے. Pets are a popular alternative for people who don't have time to required to raise a baby. تو اب بچے ہٹ گئے, اب جانوروں کو جو ہے پالنا شروع کیا. تو جاپانیز پیٹ بوم can be traced back to 2003 where it was estimated that combined number of dogs and cats in Japan have outnumbered the number of children. یعنی کہ اب صورتحال کیا ہوئی کہ آؤٹ نمبر کر دیا. پیٹ بوم کے اندر کیا ہوا 2003 تک کیا صورتحال ہو گئی کہ بچے جاپانی گھروں میں کم ہیں اور پیٹ اینیملز جو ہیں وہ جاپانی گھروں میں زیادہ ہیں. The estimated number of pets and children under 16, اب 16 سال سے کم عمر بچے, اور اگر پالتو جانوروں کا تقابل کیا جائے تو 19.2 ملین جو ہے وہ کیا ہیں پالتو جانور ہیں, اور 17.9 ملین کیا ہے بچے ہیں, یعنی 19.2 اور 17.9. اس کا مطلب ہے 20 لاکھ کا یا پھر 10 لاکھ کا فرق آ گیا. 2003 میں یہ صورتحال تھی. 23.2 ملین آگے بڑھی, یعنی کہ 2009 کے اندر آتے ہیں 6 سال بعد کیا صورتحال ہو گئی کہ آبادی پالتو جانوروں کی گھروں کے اندر کیا ہو گئی 23.2 ملین ہو گئی.
جبکہ بچوں کی آبادی جو ہے وہ کم ہو گئی 17.17 ملین، پہلے 17.9 ملین تھی، اب 17 ملین رہ گئی. تو گیپ کتنا آ گیا؟ تقریباً 60 لاکھ کا گیپ آ گیا. تو عجیب یہ سسٹم ہے کہ پہلے وہ جانور سے تعلق منقطع کرتا ہے، پھر وہ فیملی کو تباہ کرتا ہے، فیملی بچوں کو پالنا ایک مسئلہ ہے، تو اب جو ہے وہ گھروں کے اندر جو ہے وہ پیٹ اینیمل جو ہے وہ پالے جاتے ہیں. یہ انڈسٹریلائزڈ سیولائزڈ جاپان جس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ ترقی کی اپنی پیک پر ہے، تو اب جو ہے وہ یہ نیکو جو ہے بلی کو کہتے ہیں جاپانیز میں ریپو. تو اب یہ مختلف ڈرامے ہیں. اب وہاں پر جو آرٹس ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ اسی طرح کی چیز آتی ہے کہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ بلی اور کتے ہیں جو کہ گھروں کے اندر پالتو جانور کے طور پر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. تو فطرت سے جب بھی لڑائی کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ یہی کام ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ، میں جب جاپان میں تھا تو میں جاپانیوں سے یہی کہتا تھا کہ جو جاننے والے تھے کہ ہم کسی اور طرح مر رہے ہیں، تم کسی اور طرح مر رہے ہو. اس زمانے میں جب میں جاپان میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں اس زمانے میں پاکستان میں دھماکے بدترین طریقے سے بہت ہو رہے تھے. ہر روز کوئی اطلاع آتی تھی اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنے لوگ شہید ہو گئے. تو یوں ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا. تو اس وقت میں کہتا تھا جاپانیوں سے کہ ہم اس طرح مر رہے ہیں اور تم سلو پوائزن کے ذریعے مر رہے ہو، ایسا ایسا تمہاری آبادی کم ہو رہی ہے. تو اسٹائل اگر یہ لیونگ کا ہوگا تو پھر جو ہے وہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ قوم جو ہے وہ جاپانی جو ہے وہ ایک یوں سمجھے کہ بتدریج جو ہے وہ ایک ایکسٹنکٹ ہوتی ہوئی قوم ہے، بتدریج اس کی آبادی جو ہے وہ کم سے کم تک ہوتی چلی جا رہی ہے. تو جدید دور کی اب ترجیح کیا ہو گئی؟ جدید دور کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑی ترجیح اس وقت یہ ہے کہ مشین اور انسان کے کمیونیکیشن گیپ کا خاتمہ ہے. انسان اور انسان کے کمیونیکیشن گیپ کا خاتمہ اتنی پرابلم نہیں ہے، بلکہ کیونکہ مشین جو ہے وہ اب ایک چیز ہے جو سامنے ہے، تو مشین اور انسان کے کمیونیکیشن گیپ کا خاتمہ یہ آج کے دور کی ترجیح ہے. اس کے لیے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ علمی ڈسپلنس بنتے ہیں، مثلا ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن، اس پہ پوری سائیکالوجی پر تحقیق ہوتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ انسان کو مشین سے اس طرح ملایا جائے کہ انسان محسوس کرے کہ وہ خوش ہے کمیونیکیٹ کر کے، انٹریکٹ کر کے. Through the power of language, the industrial internet will bridge the communication gap between humans and machines. تو اب جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کس طرح جو ہے مشین جو کہیں اور پڑی ہوئی ہے اور انسان جو کہیں اور ہے اس کو کمیونیکیشن گیپ کو ختم کیا جائے، انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ چیٹ باٹ ہیں، سیری، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب مشین اور انسان کی کمیونیکیشن گیپ کا خاتمہ جو ہے ترجیح ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ انسانوں کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ واقع ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو مشینیں کا دور کا مسئلہ جو ہے وہ علامہ اقبال اسی سے جو ہے وہ اپنی نظم میں کہہ گئے. لینن جو تھی جب خدا کے حضور پیش ہوا، لینن پتہ ہے آپ کو کہ جو ہے کمیونسٹ انقلاب جو روس کے اندر لانے والا تھا، تو وہ جب علامہ اقبال نے کہا کہ جب وہ خدا کے حضور پیش ہوا تو اس نے طویل اپنی جو ہے گزارشات کی. تو اس نے جو ہے مغرب کے والے سے تنقید کی. اس نے کہا وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. اس زمانے میں الیکٹریسٹی، جب علامہ اقبال کا دور تھا، اس زمانے میں جو ترقی ہو رہی تھی الیکٹریسٹی کے میدان میں ہو رہی تھی اور اسٹیم بخارات کے میدان میں ہو رہی تھی. اسٹیم انجن تھا اور الیکٹرک بلب ایجاد ہو رہا تھا، اس طرح کی چیزیں تھیں نا. تو لینن اس دور کی پیداوار ہے. تو وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، جو کہ وہی مذہب سے محروم ہو جائے، اس کے کمالات کیا ہیں؟ برق و بخارات. اس کے بعد فرمایا علامہ اقبال نے لینن کی زبان سے، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. کہ جو ہے وہ یہ مشین جب آتی ہے تو پھر دل کی یہ موت واقع ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ احساس مروت جو ہے وہ کچل دیتے ہیں آلات. پھر جو ہے وہ مزدور جو ہے وہ ایک کوموڈیٹی بن جاتا ہے. مشین آتی ہے، لینن کا تو بنیادی نقطہ نظر یہ تھا کہ جو ہے سرمایہ کار مشینوں کے ذریعے کماتا ہے اور مزدور ہوتا ہے، تو جو ہے وہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو بات اصل میں اتنی غلط بھی نہیں ہے. یہ مشینیں جب آئی ہیں تو انہوں نے ہم سے ہماری ہیومینٹی جو ہے وہ بہرحال کچھ نہ کچھ چھینی ہے. تو اب جو ہے وہ انسان اور انسان کا رب نہیں بلکہ مشین اور انسان کا رب جو ہے وہ آئیڈیل جو ہے وہ سینیریو آج کے دور کا جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ جو ہے وہ منزل و مقصود جو ہے کہلاتا ہے. تو یہ میں نے ابتدائی گفتگو کی ہے کہ جو ہے وہ اگر میں ایک کنویں میں کتا ہے اور ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں سے کتنے ڈول نکال لیں تو جو ہے یہ کنواں پاک ہو جائے گا. بنیادی طور پر تو جب تک کہ کتے کو نہ نکالا جائے، اس کے بعد ڈول پانی کے نکالے نہ جائیں، تو اس کے بعد کنویں کی پاکی کے سوال جو اٹھتا ہے. تو ہمارے پرابلم ہے کہ ہم جو ہے وہ باتیں کریں کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کی اور بہت ساری، لیکن پیچھے جو ہے وہ ہم پھنسے میں، ہم مشینوں کے اسیر ہو چکے ہیں اور یہ مشینوں کے اسیر ہونے کے نتیجے کے اندر ہمارے تعلقات میں
بجائے اس کے کہ بہتری آتی کمزوری آئی. یہ آپ سب گواہ ہیں. اگرچہ ہمارے فرینڈز جو ہیں فیس بک پر اور پتہ نہیں کون کون سے چینلز ہیں بہت زیادہ ہیں, لیکن جو قلبی تعلق ہے وہ ناپید ہے. معاذ بھائی میں نے ایک سیکشن ختم کر لیا, کسی کو کوئی بات کرنی ہو؟ جی اگر کسی کو کوئی بات رکھنی ہے ابھی اس موقع پہ تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں تاکہ پھر ان میوٹ کر کے شعیب بھائی کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا سوال رکھ سکیں. شعیب بھائی کسی نے مطلب ہینڈ ریز نہیں کیا تو میرا خیال ہے کہ آپ آگے پھر بڑھیے. ٹھیک. تو اب جو ہے وہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم آج کی نشست میں جو ہے والدین اور بچوں کے حوالے سے ہی بات کر سکیں گے. کمیونیکیشن گیپ والدین اور بچوں میں, ہمارے رویے, تو جو ہے وہ کیا رویے ہوں کہ ہم اپنے بچوں سے جو ہے وہ یہ کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو جو ہے وہ کچھ کم کر سکیں نا. تو میں آپ کو پھر ایک سلائڈ اور دکھاتا ہوں جو کہ پچھلی نشست میں ہم نے پیش کی تھی, لیکن اس کو دوبارہ دہرانا جو ہے وہ فائدہ مند ہے. کمیونیکیشن گیپ کا خاتمہ کس طرح. دیکھیں ہم نے بات کی تھی کہ کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کے لیے کردار سازی کی ضرورت ہے. کردار سازی جو ہے وہ انسان کو اپنی انا کے خول سے نکالنے کی ضروری ہے, کیونکہ ہم نے جو باتیں کی بد اعتمادی اور بہت سارے, ہم نے ایک لسٹ تھی جس کے متعلق ہم نے بات کی کہ یہ لسٹ ہے جس کے سے کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ بات کی تھی کہ کردار سازی ہونی چاہیے, کریکٹر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تاکہ انسان اپنی انا کے خول سے جو ہے نکلے. کردار سازی زندگی کو ہدف کے تحت گزارنے پر آمادہ کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی زندگی کا ہدف ہے اور انسان اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے تو انسان کو زندگی میں ڈسپلن چاہیے, اور ڈسپلن اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ انسان کا کوئی کردار نہ ہو. تو کردار سازی بہرحال انسان کو جو ہے وہ صحیح راستے پر جو ہے چلاتی ہے. ہم نے بات کی تھی کہ جو ہے وہ ایک مثال دی تھی کہ ایک کھاتی پیتی فیملی تھی جس کی زندگی کا مشن دنیا میں اسلام کا غلبہ تھا. تو ان کے پڑوس میں جو ہے وہ ایک نیا پڑوسی آیا, اور وہ نیا پڑوسی جو ہے وہ اندازہ ہو گیا دیکھتے ہی کہ یہ مالی طور پر کمزور ہے. تو جو کھاتی پیتی فیملی کے جو ذمہ دار تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ فوراً نئے پڑوسی سے ملاقات کے اندر ہی جو ہے وہ دوسری ملاقات ہی کے اندر کچھ پیسے مانگ لیے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, اور پیسے بھی چھوٹے سے یوں سمجھیں کہ 50 روپے 100 روپے. بیٹا جو ہے وہ دیکھ رہا تھا اپنے والد صاحب کی حرکت کہ یہ والد صاحب کر کیا رہے ہیں. تو والد صاحب سے اس نے, بیٹا ذرا اتنا میچور بھی تھا, جب وہ پیسے لے لیے والد صاحب نے اور گھر چلے گئے تو والد صاحب نے کہا کہ شام تک دے دوں گا پیسے واپس. تو بیٹے نے ناراضگی کا اظہار کیا, بابا آپ کے پاس تو اتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں, آپ نے اس سے یہ پیسے مانگے, اتنے کیوں, کیا کیا آپ نے یہ. تو والد نے کہا کہ بیٹا یہ مجھے پڑوسی جو ہے وہ غریب لگتا ہے, اب مجھے ڈر تھا کہ شرم کے ہمارے جو ہے وہ مجھ سے پیسے نہیں مانگے گا, تو میں نے اس سے پیسے مانگے, اب میں اس کو واپس بھی کر دوں گا, لیکن اب اس کو مستقبل میں پیسے مانگنے سے شرم نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیں اب اس ایگزامپل کے اندر جو ہے وہ باپ نے جو کہ جس کی زندگی کا کوئی ہدف تھا اس نے اپنے آپ کو نیچے گرایا, اپنے آپ کو حقیر کرا, حالانکہ اسے حقیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو, لیکن اپنے مقصد کی خاطر اس نے کیا تاکہ جو ہے وہ برف پگھل جائے, تاکہ جو ہے وہ کمیونیکیشن بہتر ہو جائے اس کے اپنے پڑوسی سے, اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اپنے پڑوسی کی اصلاح کر سکے. یہ ہم نے آخری نشست میں سلائڈ کی تھی. اور ایک اور ہم نے بات کی تھی کردار سازی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے, یہ بھی پچھلے لیکچر سے سلائڈ ہے کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کردار سازی کے لیے, کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے, کہ انسان کو خوب معلوم ہو کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اس کو خوب معلوم ہو کہ زندگی گزارنے کے طریقہ کیا ہے, اور اسے یہ معلوم ہو کہ صحیح طریقے سے کن لوگوں نے زندگی گزاری, وہ لوگ کس طرح انہوں نے زندگی گزار گئے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ اس کے لیے رول ماڈل ہے. اور غلط طریقے سے زندگی گزارنے والوں کے متعلق علم, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو یہ اینٹی رول ماڈل ہے. تو ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ تھینک یو اینٹی رول ماڈلز, یو ہیلپ می لاٹ. اینٹی رول ماڈلز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. I am thankful for all those difficult people in my life. They have shown me exactly who I do not want to be. کہ میں کیا نہیں ہونا چاہتی یا کیا نہیں ہونا چاہتا, یہ جو ہے وہ ان اینٹی رول ماڈلز نے بتایا ہے. یہ کردار سازی کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ علم بہرحال جو ہے وہ بڑی ضروری چیز ہے. اب ہم آ گئے آج کی یعنی کہ مزید جو آج کی جو ہے وہ ہم ڈسکشن پر, کہ آج جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ والدین کی ذمہ داری جو ہے وہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ہے وہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھائے، اس کو اچھے آداب سکھا دے. سب سے بڑا عطیہ. پیرنٹس آر ناٹ اونلی اکاؤنٹیبل فار پرووائڈنگ دیئر چلڈرن ود دا بیسٹ فوڈ اینڈ کلوتھنگ. والدین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین کھانا کھلائیں، بہترین کپڑے پہنائیں، یہ نہیں، بلکہ اصل میں تو ان کو کیا کرنا ہے، بٹ آلسو فار پریزنٹنگ ٹو دیم دا بیسٹ رول ماڈلس. بلکہ ان کو جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری کہ وہ ان کو بیسٹ رول ماڈلس جو ہے وہ دکھائیں. سب سے آئیڈیل تو سچویشن ہے کہ وہ خود بیسٹ رول ماڈل بن کے دکھائیں اور اصل اسوہ حسنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. تو یہ بات بہرحال یاد رکھنے کی کہ ان مائی بگننگ از مائی اینڈ. اگر بچے کے بچپن میں جو ہے وہ اس کی تربیت اچھی ہو جائے تو اس کا اختتام تک اس کی امید ہے کہ وہ جو ہے وہ صحیح رخ پر جو ہے وہ چلے گا. تو رول ماڈل کی ہم بات کر رہے تھے. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ چلڈرن لرن مور فرام واٹ یو آر دین واٹ یو ٹیچ. بچے ہو گئے یا بڑے ہو گئے، دونوں کے اندر یہ بات ہے. حقیقت میں بچے زیادہ اس معاملے میں سینسیٹیو ہیں کیونکہ بچے ہر وقت ہی اپنے گھر میں اپنے والد کے اور اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں. جو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، جو ہم بول رہے ہوتے ہیں اپنے منہ سے، ہم ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بچے اتنا نہیں سیکھتے جتنا ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری شخصیت کو، اس سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. کمیونیکیشن کردار کی ہوتی ہے، کمیونیکیشن گفتار کی اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں تصویر کے اندر کہ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اگر باپ جو ہے اگر ٹائی باندھ رہا ہے تو بچہ بھی جو ہے وہ ٹائی باندھتے اپنے باپ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو چلڈرن آر گریٹ امیٹیٹرس، سو گیو دیم سم تھنگ گریٹ ٹو امیٹیٹ. وہ نقال ہیں، بچے نقالی کرتے ہیں، تو انہیں کوئی ایسی چیز دو کہ وہ جو ہے وہ اس کو نقل کریں تو اس سے ان کو فائدہ ہی ہو. تو اگر باپ جو ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے تو بیٹا بھی کتاب پڑھے گا. باپ اگر جو ہے وہ لکھتا ہے تو بیٹا بھی لکھے گا. ماں کرے گی تو بیٹی بھی، یعنی کہ آپ خود جو ہے اللہ حاصل قیاس سوچ لیں. لیکن اگر باپ جو ہے وہ غلط چیزوں میں لگا ہوا ہے تو بیٹا بھی غلط چیزوں میں لگے گا. تو جو ہے یہ معاملہ ہے کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کردار کو دیکھ کر جو ہے زیادہ سیکھتا ہے، گفتار کو دیکھ کر جو ہے وہ یا کلام کو دیکھ کر یا تقریروں سے جو ہے وہ سیکھتا ہے، لیکن کم سیکھتا ہے. چند اقوال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ اقوال جو ہے حکمت کے اقوال ہیں، اگرچہ یہ مغرب سے آئیں لیکن جو ہے وہ اسلام کی روح کے عین مطابق ہیں. Parenting is a lifetime job and does not stop when a child grows up. ایک تو یہ کہ جو والد ہے یا والدہ کی ذمہ داری ہے ساری زندگی کی ذمہ داری ہے. یہ ایسا نہیں کہ بچہ بالغ ہو گیا، کمانے لگ گیا، شادی ہو گئی اس کی تو جو ہے وہ ختم ہو گئی بات. نہیں، یہ ساری زندگی کی ذمہ داری ہے. جب تک کہ والد اور والدہ زندہ ہیں ان کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے. باپ کے متعلق جو یہ آپ یہاں پر جو لوگ سن رہے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ ہمارے مرد حضرات کی ہے. A father should be his son's first hero and his daughter first love. یہ کسی کا قول ہے، یعنی کہ ایسا ہونا چاہیے باپ کے جو ہے وہ قابل نفرت نہ ہو، بلکہ جو ہے وہ بیٹا اس کو اپنے ہیرو کے طور پر ٹریٹ کرے، بیٹی جو ہے وہ اس سے محبت کرے. A daughter needs a dad to be the standard against which she will judge all men. بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کو دیکھ کر ہی سمجھتی ہے کہ کس طرح کے جو ہے وہ آدمی ہوتے ہیں دنیا کے اندر. ججمنٹ اس کی جو ہے وہ پہلے کیونکہ باپ سے انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کے اسی تناظر میں اس کے ذہن میں کسی دنیا کے مردوں کے حوالے سے رائے بنتی ہے. A good father is one of the most unsung, unpraised, unnoticed and yet one of the most valuable assets in our society. کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایک اچھا باپ جو ہے وہ چاہے اس کی قدر نہ کرے یا کوئی قدر کرے، بہرحال ایسے باپ ہی ہیں جو کہ جو ہے یا اور ایسی یقیناً ایسی مائیں ہی ہیں کیونکہ وہ سوسائٹی کو ایسی خون فراہم کرتی ہیں جو تربیت یافتہ ہوتا ہے، جو ہے وہ سوسائٹی کو جو ہے مثبت سمت میں لے کر جاتا ہے. تو انسنگ ہیرو ہوتے ہیں. ان کی تعریف زیادہ نہیں کی جاتی ہے، وہ تو ان کی جاب ہے. اگر یہ باپ ہے یہ صبح سے لے کر شام تک جاب کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا کماتا ہے، کھانا اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کماتا ہے، پھر بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کون سا بڑا کام کر لیا؟ یہ اس کی ذمہ داری ہی تو ہے. تو انسنگ ہیرو ہوتا ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا، لیکن سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قیمتی ایسٹ جو ہے وہ یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں. تو اب ہم رویوں کی طرف جا رہے ہیں تو ہم پہلے غیر مطلوب حالت پہ بات کر لیتے ہیں.
تو غیر مطلوب حالت کیا ہے کہ گھر جو ہے وہ جہاں سے جو ہے وہ بچے کی تربیت ہونی ہے، جو کہ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ پہلا اسکول ہے بچے کا، وہاں پر جو ہے وہ صورتحال اچھی نہیں ہے. گھر کا زہریلا ماحول، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، بچی یا بچہ جو ہے وہ ٹینشن کے اندر ہے، اور یوں سمجھیں کہ یہ ایک ٹاکسک فیملی ہے، ایک زہریلی فیملی ہے جس کے اندر کوئی سکون نہیں ہے. یا پھر ایسی لڑائی ہو گئی کہ جس کے اندر ڈائیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو بچہ ہے تو باپ کے ساتھ ہے یا بچہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہے. تو جو ہے وہ آئی ڈی کے کا مطلب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی ٹاکسک فیملی members get confused when kids grow up and don't wanna be around them anymore. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب جو زہریلی فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں وہ کیوں کنفیوز ہوتے ہیں جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ بھاگنا چاہتے ہیں اس فیملی سے. تو بات صحیح ہے کہ جو ہے وہ ایک ایسی فیملی جہاں پر انسان کو بچے کو محبت نہ ملے، وہ آخر اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھاگے گا نہیں تو کیا کرے گا. تو یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ایسے فیملیز کے بچوں کی صورتحال، ان کا کوئی فیوچر ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو پھر جو ہے وہ اصل بات یہی ہے کہ کسی نے یہ کہا ہے the greatest thing a father can do for his daughter is to love her mother. تاکہ گھر کے اندر سکون ہوگا تو جو ہے وہ بچہ بچی ان سب کو جو ہے وہ ایک پرسکون ماحول اگر میسر آئے گا تو ہی وہ جو ہے وہ اپنے حوالے سے سوچ سکیں گے، وہ کچھ اعلیٰ مقصد کی طرف جا سکیں گے. ورنہ وہ ڈیٹیوریٹ ہوتے رہیں گے، وہ ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے بچے ان مسائل کے تحت. تو زہریلا ماحول جو ہے زہریلی کمیونیکیشن کرتا ہے. ہم کمیونیکیشن گیپ کی بات کر رہے ہیں. اگر گھر کا زہریلا ماحول ہوگا، ٹاکسک انوائرمنٹ ہوگا گھر کا، تو جو ہے وہ ٹاکسک کمیونیکیشن ہوگی. اور یہ ڈاکٹر جیفری لینگ کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، یہ نو مسلم ہیں، میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں امریکن یونیورسٹی میں. انہوں نے جب اسلام قبول کیا، انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ جو کرائسس تھا وہ یہ تھا کہ ان کی بیوی، ان کی والدہ انتہائی زیادہ نیک تھی اور باپ انتہائی زیادہ شریر تھا، شرابی تھا. رات کو گھر میں آتا تھا اور پہلا کام جو کرتا تھا اپنی بیوی کی پٹائی کرتا تھا. بیوی بیچاری پٹ پٹ کر چیختی تھی، اور جو ہے وہ یہ بچے جو ہے وہ جو تھے وہ سنتے تھے اور وہ ہر روز دعا کرتے تھے ہمارا باپ مر جائے، لیکن باپ کبھی نہیں مرتا تھا. اس طرح جو ہے یہ ڈاکٹر جیفری لینگ جو ہے وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے، یہ میں جو ہے وہ کسی خدا ودا پر یقین رکھتے ایتھیسٹ بن گئے. پھر کسی نے قرآن تحفے میں دیا تو پھر جو ہے انہوں نے جب قرآن پڑھا تو اسلام قبول کیا. تو جب اسلام قبول کیا تو یہ اپنے ڈاکٹر جیفری لینگ کیا بتاتے ہیں کہ باپ شرابی اور بیوی پہ تشدد. ان کے جو ہے 5 بیٹے تھے اور 5 بیٹوں کے لیے ان کا باپ اینٹی رول ماڈل تھا. اینٹی رول ماڈل، وہ سارے بچے یہی کہتے تھے کسی طرح اس باپ سے نجات ملے. لیکن جب یہ بچے بڑے ہوئے تو 4 بیٹے ویسے ہی ہوئے جیسے کہ باپ تھا. 4 بیٹے ویسی کی ویسی. اگرچہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا باپ غلط کرتا ہے اور یہ ظالم ہے، اس کو نہیں ایسا کرنا چاہیے، زیادتی کر رہا ہے، لیکن جب وہ خود بڑے ہوئے تو 5 میں سے 4 بیٹے جو ہے وہ ویسے ہی ہوئے شرابی، اپنے گھر میں ڈومیسٹک وائلنس کرنے والے جیسا کہ ان کا باپ کرتا تھا. صرف ایک بیٹا جو ہے وہ اس زہریلے ماحول کی زہریلی کمیونیکیشن سے بچ سکا، وہ خود ڈاکٹر جیفری لینگ تھے. اور ڈاکٹر جیفری لینگ کے پر اللہ کا کیا کرم ہوا کہ ان کو اسلام مل گیا، انہوں نے حقیقت پا لی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں یہ اینٹی رول ماڈل ہے، ایسا مجھے نہیں بننا، تو اگر مجھے الٹرنیٹیو نہیں ملے گا تو ہوتا یہی ہے کہ اینٹی رول ماڈل ہی بندہ بنتا ہے. کیونکہ اس کے سامنے کائنات کی تصویر ہی یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یہی ہوتا ہے کہ باپ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے مارتا ہے، تو اب میں ہوں، اب میں بھی وہی رول ادا کروں گا. ایک نفرت ہے، ایک انتقام کی جو ہے وہ لہر جو انسان کے سینے کے اندر ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ زہریلے ماحول کے نتیجے کے اندر جو ہے آپ توقع یہ کریں کہ بچہ جو ہے دیکھے گا تو بولے گا ایسا میں نہیں بنوں گا، اور پھر وہ جو ہے بڑا ہو کر بہت اچھا بنتا ہے. یہ پرسنٹیج جو ہے 5 میں سے اگر ایک ہے تو 20% ہے، 80% ویسے کہ ویسے ہی خراب نکلتے ہیں. I saw a store that has a sign that reads we treat you like family, yep, not going in there. تو ایک اسٹور پہ تھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے آپ کو فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو بچہ فیملی کا ڈسا ہوا تھا، ٹاکسک فیملی سے بلانگ کرتا تھا. اس نے کہا ناٹ گوئنگ ان دیئر، میں تو اس میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ فیملی سے بیدار تھا. دوستانہ تعلق یا کوئی مشینی تعلق نا، اب ایک تو زہریلا ماحول ہے، ایک دوسری قسم کے ماحول کی بات ہے. اگر بچہ ہمارے ساتھ اپنی باتیں شیئر نہیں کر رہا ہے، اگر بچہ ہمارے ساتھ باتیں اپنی شیئر نہیں کر رہا ہے
اور ہمارے پاس بیٹھنے سے بھی کترا رہا ہے، تو یہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے، اچھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور بچے کے درمیان دوستانہ تعلق نہیں ہے، ہم بچے سے میل جول نہیں رکھتے۔ جبکہ صورتحال کیا ہے، صورتحال یہ کہ یہی اولاد ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ ہم مر جائیں گے لیکن یہ اولاد جب تک کہ ہمارے لیے دعائیں کرتی رہے گی، نیک عمل کرتی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر اضافہ کرتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور یہ اولاد ہمارے لیے وبال جاریہ، عذاب جاریہ بھی ہے، ایک تھریٹ ہے۔ اگر ہم نے ان کی تربیت نہیں کی تو ہم مر جائیں گے، یہ خلاف کام کریں گے تو ہم پر بھی وبال آئے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ ایسا کام کیا۔ نامناسب ماحول اور اس کے نتائج نا، اگر ایک تو ہو گیا ٹاکسک ماحول نا، ایک زہریلا ماحول ہے، لیکن آپ زہریلا ماحول نہ کہیں آپ، لیکن ایک نامناسب ماحول کہیں جو کہ گھر کے اندر موجود ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ مسائل کرتا ہے، اس کے بھی نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ گھر میں اگر پرتشدد ماحول ہے تو اولاد بھی پرتشدد ہوگی، اولاد کے اندر بھی جو ہے وہ جھگڑالو ہوگی۔ اگر گھر میں ضرورت سے زیادہ موازنے کیے جائیں گے، کمپیریزن کیے جائیں گے دوسرے بچوں سے بچے کی، کہ تم تو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، فلاں کو دیکھو فلاں کو دیکھو، تو اولاد کے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ حاسد بنے گی۔ اگر والدین دنیاوی چیز کے لالچ میں ہوں گے تو اولاد بھی جو ہے وہ لالچی ہوگی۔ اگر وہ دیکھے گی والدین کو جو ہے وہ لالچ کرتے ہیں تو اولاد خود بھی لالچی بنے گی۔ اوہ آئی ایم سوری آئی فارگاٹ آئی اونلی ایگزسٹ وین یو نیڈ سم تھنگ، یعنی کہ پھر جو ہے وہ اولاد آئے گی والد صاحب کے پاس چیک کٹوانے آئے گی کہ مجھے اب اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ یہ کر دیں میرے لیے۔ محبت کا تعلق نہیں ہوگا۔ حوصلہ افزائی اگر نہیں ہوگی کسی گھرانے میں تو ہر کام سے انسان کو ڈر لگے گا، کیونکہ حوصلہ افزائی تو ہو نہیں رہی ہے اور بجائے حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، تو اولاد میں خود اعتمادی کی کمی ہوگی، اور خود اعتمادی کی کمی کے ساتھ جو ہے وہ انسان کے اندر غصہ آئے گا، کیونکہ وہ کوئی اچھا کام بھی کر لے تو اسے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ الٹا جو ہے وہ جو تھوڑی سی اس میں غلطی تھی تو اس میں جو ہے وہ کمی بیشی اور حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں کریکٹر کے اندر خود اعتمادی کی کمی پیدا ہوگی اور غصے والی طبیعت پیدا ہوگی۔ اگر والدین بہت زیادہ غصے والے ہوں گے تو بچے جو ہے وہ اب چھپائیں گے، سچ نہیں بولیں گے۔ اگر کوئی ان سے غلط بات صادر ہو جائے گی تو وہ جھوٹ بولیں گے، پھر اولاد کو جھوٹی، یعنی کہ والدین کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کے نتیجے میں بچوں کے اندر خامیاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ اور اگر والدین ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کریں گے، ہر کام خود کر کے دیں گے، تو یہ ایک پھر دوسری انتہا ہے، یہ بھی کوئی اچھا ماحول نہیں، یہ بھی نامناسب ماحول ہے۔ اس کے نتیجے میں اولاد سست ہوگی اور جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ڈیپینڈیبل ہوگی۔ تو ہمارے نزدیک مطلوب حالت کیا ہے؟ ایک ایسا گھر جس کا پرسکون ماحول ہو، جس کے اندر جو ہے وہ بچے کی فطری نشوونما ہو، جس کے اندر خوشیاں ہوں۔ ہیپی فیملی از اے ریفلیکشن آف اے گڈ فادر اینڈ اے لونگ ہسبینڈ۔ بہرحال اس ہیپی فیملی کے اندر مرکزی رول مرد کا ہے، وہ ایک اچھے باپ کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کر آئے، ایک اچھے ہسبینڈ کے طور پر، ایک محبت کرنے والے شوہر کے طور پر اپنا رول ادا کرے۔ تو اس فیملی کے اندر جو ہے وہ اس بات کا امکان ہے کہ ایک ایسا ماحول ہوگا جس کے اندر خوشیاں ہوں گی، اور جو ہے وہ یہ جو رسی ہے جو ہے یہ مضبوط طور پہ جو ہے وہ تنی طور پہ کھڑی رہے گی، یعنی کہ بندی رہے گی۔ تو اب ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ صدقہ جاریہ بننے والی اولاد کی تربیت کے لیے مطلوب رویے، تو ہم نے بہرحال اپنی اولاد کو کمیونیکیٹ کرنا ہوگا، کردار سے بھی کرنا ہوگا، گفتار سے بھی کرنا ہوگا، نیک اعمال، نیک باتیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کے لیے سچائی یا صداقت کی اہمیت۔ اگر ہمیں کمیونیکیشن گیپ ختم کرنا ہے تو ہمیں سچ کو جو ہے عمل کرنا ہے، سچ کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم اعتماد کس پر کرتے ہیں؟ ہم ٹرسٹ کس پر کرتے ہیں؟ جو سچا ہو۔ کمیونیکیشن کے لیے ایک دوسرے پر اعتماد ضروری ہے، اور اعتماد کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سچ۔ والدین بولتے ہیں بچوں سے کہ سچ بولو، مجھ سے، ہم سے سچ بولو، تو بچے بھی والدین سے سچ کی توقع رکھتے ہیں، بچے بھی بولتے ہیں کہ ہم سے سچ بولا جائے۔ Children are not looking for perfect parents, but they are looking for honest parents. پرفیکٹ پیرنٹ تو بچوں کو اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ کم سے کم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین ان جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت جو ہے وہ پرسکون ماحول کے لیے جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ سب سے اہم جو ہے وہ رویہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. ایک طویل حدیث ہے, اس میں آخر میں مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. ہنسی مذاق میں بھی جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے, ہنسی مذاق میں بھی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر تشریف لے گئے تو خاتون نے اپنے چھوٹے بچے کو بلایا اور کہا ادھر میرے پاس آؤ, میں تمہیں کچھ دوں گی. رسول اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے پوچھا تم اپنے بچے کو کیا دینا چاہتی تھی؟ تو اس خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کھجور دینا چاہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یوں بچے کو کچھ دینے کا وعدہ کر کے تم کچھ نہ دیتی, یعنی کہ تم بس بچے کو ایسے ہی بلاتی اور کچھ ارادہ نہیں تھا تمہارے دینے کا, تو تم جھوٹوں کے زمرے میں شمار ہوتی, یعنی کہ تم جھوٹوں کے گروپ میں شمار ہوتی. کیا بات ہے, یعنی کہ بچہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو بلانے کے لیے بول رہی میں تمہیں کچھ دوں گی, لیکن جو ہے اس کا ارادہ نہیں ہے, تو یہ بھی جھوٹ ہے اور اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. Those who think it is permissible to tell white lies soon grow color blind. آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ جھوٹ کی جو قسمیں اس میں ایک جھوٹ کی قسم وائٹ لائی ہے, سفید جھوٹ. ہماری اردو کے اندر تو سفید جھوٹ کے معنی یہ ہے کہ بڑی خطرناک قسم کا جھوٹ, لیکن انگریزی کے اندر یا عربی کے اندر سفید جھوٹ کے معنی جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہارم لیس جھوٹ, یعنی کہ جس کا کوئی زیادہ نقصان نہ ہو اور بات جو ہے وہ جو فتنہ ہے وہ اس سے جو ہے وہ انسان بچ جائے. تو یہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جو وائٹ لائز کو کہتے ہیں, وائٹ لائز سے تو کام چل سکتا ہے, یعنی کہ یہ اتنی بری نہیں ہے, تو کچھ عرصے بعد وہ کلر بلائنڈ ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کی پیلی نیلی جو ہے جھوٹ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں. تو چاہے وائٹ لائی ہو, چاہے لائی ہو, چاہے کچھ اور ہو, ہر قسم کی جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. اب جو ہے وہ ایک درمیان میں آپ کے سامنے چیلنج رکھتا ہوں نا, یہ کیونکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, تو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے. بابا فرید الدین گنج شکر, آپ نام سنا ہوگا, ہماری تاریخ کے ایک مشہور بزرگ ہیں فرید الدین مسعود گنج شکر. یہ محمود غزنوی کے زمانہ ہے یا اس کے بعد کا زمانہ ہے محمود غوری کا. تو گنج شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شوگر کا خزانہ, چینی کا خزانہ. ان کا واقعہ کیا ہے, گنج شکر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ان کو فرید الدین, ان کا سلام تو مسعود تھا, تو ان کو گنج شکر کیوں کہتے تھے کہ یہ چینی کے خزانے کیوں ہیں؟ تو ان کی والدہ تھی, یہ ویکیپیڈیا سے میں نے لیا ہے, آپ کی والدہ ماجدہ قرسم خاتون نے پہلی بار بابا فرید کو نماز پڑھنے کی تلقین کی, تو انہیں کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ شکر کا انعام دیتے ہیں, اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بڑے اور مزید انعامات دیے جاتے ہیں. تو بابا فرید الدین جب نماز پڑھتے تو قرسم خاتون چپکے سے ان کے مسلح کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی. جب وہ نماز ختم کرتے تو وہ بابا فرید وہ شکر کی پڑیاں انعام میں پا کر شکر کی یعنی شوگر کی پڑیاں انعام میں پا کر بہت خوش ہوتے. یہ سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا, یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قرسم خاتون شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں. تو اگلے دن اضطراب سے پوچھا کہ اے فرید الدین مسعود, کیا آپ کو کل شکر کی پڑیاں مل گئی تھی؟ تو بابا فرید نے کہا ہاں میں جواب دیا. تو قرسم خاتون نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ ان کی لاج رہ گئی, اور اس بات پر بھی خوشی بھی ہوئی کہ اللہ عز و جل کی ایسے انعام دیا گیا. تب انہوں نے بابا فرید سے کہا فرید الدین مسعود, آپ تو واقعی گنجے شکر ہیں, کہ آپ تو واقعی جو ہے وہ شکر کا جو ہے وہ خزانہ ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ واقعہ پاکستان کے اندر, ہندوستان کے اندر یہ بڑا مشہور واقعہ ہے, اور جو لوگ جو ہے وہ ہم متاثر بھی ہوتے ہیں اور ہم ان بزرگوں کو اپنا آئیڈیل بھی مانتے ہیں, تو جو ہے وہ پھر آئیڈیل ہونے کے ناطے جو ہے پھر ہم سوچتے بھی ہیں کیا ہم ایسا کریں. جب میں جاپان میں تھا تو میرا ایک دوست تو نہیں تھا لیکن ایک پاکستانی جاننے والے تھے, انہوں نے اپنے بچے کو کہا تھا کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا پیسے دیں گے. چنانچہ وہ جب وہ نماز پڑھتا تھا تو چپکے سے جو ہے مسلح کے نیچے جو ہے وہ 10 ین کا نوٹ رکھ دیتے تھے, اور وہ توقع کر رہے تھے کہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوگا کہ جو ہے وہ جب یہ بچہ یعنی کہ یہ نماز اس طرح میں اس کی تربیت کر رہا ہوں, اور میرے پاس جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ریفرنس پوائنٹ بھی ہے قرسم خاتون کا. تو اب اس معاملے میں تنقید کرنا ذرا مشکل ہے, لیکن یہ ایک رسکی معاملہ ہے. بچوں کو نماز کی تربیت میں جس طرح نماز کی تربیت جو ہے صحابہ نے دی, اور جس طرح جو ہے وہ تابعین نے اور تبع تابعین نے دی ہے نا, ورنہ ہو سکتا ہے, مجھے ڈر ہے کہ عیسائیوں کا جس طرح سانتا کلاز ہے جو کرسمس میں جو ہے ان کو تحفے لا کر دیتا ہے, بچے بڑے ہوتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ سانتا کلاز کوئی
ایسا نہیں ہے تو گھر میں سارا کچھ تیار ہوتا ہے اور نام سانتا کلاس کا لگا دیا جاتا ہے تو پھر وہ عیسائیت سے متنفر ہوتے ہیں. تو ہمیشہ جو ہے وہ تعلق اور تربیت کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے سچائی کے ساتھ رکھیں, ورنہ ایک رسک ہم جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کا سہارا نہ لیا جائے. تو مطلوب رویہ ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر سچائی ہو اور سچائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت پر نصیحت ہو اور نصیحت جو ہے طریقے سے کی جائے. یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ رویوں کے اندر شامل ہونی چاہیے کہ سچائی بھی ہو اور بالکل ٹھیک وقت پر جو ہے نصیحت ہو. ایسا نہیں کہ قبل از وقت کر دی جائے یا بعد از وقت کر دی جائے. اور پھر نصیحت کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ موزوں ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. میرے مربی جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا, جن کے دروس قرآن میں باقاعدگی شروع جب میں چھوٹا تھا, تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے والد ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی ایک دفعہ. تو ان کے والد صاحب کا ہی تذکرہ خیر شروع ہوا تو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. میں نے نام ان کا بھی اور ان کے بیٹے کا بھی ہٹا دیا ہے, لیکن یہ واقعہ تو میرے سینے میں محفوظ ہے. تو ہوا یہ کہ یہ جو بیٹے تھے میرے مربی کے, میرے تربیت کرنے والے کے, یہ مقروض تھے کچھ اور پیسے تھے ان کے پاس لیکن دیگر ضروریات بھی تھی. ایک دفعہ ایک قرض خواہ جو ہے وہ جو جن سے انہوں نے قرض لیا ہوتا وہ پیسے لینے جو ہے وہ مربی کے بیٹے کے پاس آیا. مربی کے پاس نہیں, میرے مربی کے بیٹے کے پاس آیا اور تقاضا کیا کہ بھائی میرے پیسے مجھے چاہیے. اب جو ہے وہ ان کے پاس پیسے تھے لیکن ایک خوف تھا کہ ابھی پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہوں, تو انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب جو ہے وہ میرے مربی نے یہ بات سن لی کہ میرے بیٹے نے قرض خواہ سے کیا کہا کہ پیسے نہیں ہیں. تو یہ انہوں نے سن لی, وہ دیکھ رہے تھے میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے جبکہ کچھ پیسے موجود تھے. اور یہ مجھے یہ کہانی کون بتا رہا ہے؟ وہی بیٹا جن کی میرے مربی نے تربیت کی. میرے مربی نے کہنا شروع کر دیا. اب جب وہ چلا گیا قرض خواہ تو اب میرے مربی نے یہ کہنا شروع کیا اپنے بیٹے کو, بیٹا جھوٹ بولنے میں بڑے فائدے ہیں, کون کہتا ہے جھوٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بیٹا جھوٹ بولنے میں بڑے فائدے ہیں, کون کہتا ہے جھوٹ میں کوئی فائدہ نہیں. بیٹا جو ہے وہ پریشان, والد صاحب کو, اور مجھے پتا تھا کہ والد صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں. بالکل زچ ہو گیا بیٹا نا. جب بیٹا زچ ہو گیا تو جو ہے وہ اس وقت میرے مربی نے کہا کہ بیٹا پر جھوٹ میں اتنا فائدہ تو پھر سوچ کہ سچ میں کتنا فائدہ ہوگا جس کو اللہ کہتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ بہترین ایک باپ کی حیثیت سے انہوں نے یہ جملے بولے, بڑے قیمتی جملے کہ جو ہے وہ جھوٹ بول کے اس نے شاید کچھ فائدہ گین کرنے کی کوشش کی, لیکن والد صاحب نے بتا دیا کہ جو سچ ہے اصل فائدہ اسی سے وابستہ ہے, اگر جو جھوٹ سے جو ہے وہ فائدہ نظر آ رہا ہے. تو وقت پر نصیحت کی جانی چاہیے اور نصیحت کرنے کا طریقہ جو ہے اچھا ہونا چاہیے. یہ جو ہے وہ مطلوب رویہ تاکہ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہو جائے. وقت پہ نصیحت, انگریزی میں جو محاورہ ہے اسٹچ ان ٹائم سیوز 9, بر وقت آپ جو ہے وہ پیوند کاری کر لیں تو بہت سارے نقصانات سے بچ جائیں گے. تو ورنہ کیا صورتحال ہوگی کہ آپ سمجھا رہے ہوں گے اور جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ پریشان حال ہوگا کہ آپ کی نصیحت کب ختم ہو, اور جو ہے وہ کہہ رہا ہوگا ہیئر ہی گوز اگین, پھر شروع ہو گئے بڑے میاں, پھر شروع ہو گئے والد صاحب, پھر نصیحتیں اب چلیں گی کتنی دیر تک. تو ہر وقت نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بر وقت نصیحت کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک عرصے تک تو کوئی نصیحت ہی نہیں اور پھر جب بات بہت بگڑ گئی تو اب نصیحتیں کرنا شروع کر دیں. تو لیکن اب آپ مجھے نہیں پتا کہ شرکا جو یہ لوگ بات سنیں گے ان میں سے کون کس اسٹیج پر ہے. ہو سکتا ہے ابھی جو ہے وہ ایک کلائمیکس والے اسٹیج پہ بچہ بالکل ہی بگڑ گیا ہے, اور ایک وہ اسٹیج ہو سکتا ہے کہ ابھی بچہ بالکل ہی امیچور ہے. ہر ایک مختلف جو سامع وہ مختلف جو ہے وہ اسٹیجز پر ہیں, لیکن جو ان خراب مراحل میں نہیں ہے وہ آج اگر بچے کو جو ہے صحیح طرح نصیحت کر دیں گے تو کل ان کو جو ہے وہ بڑی آسانی ہوگی. اچھا, مطلوب رویہ علم و حکمت کی تلاش نا. والدین کو جو ہے وہ علم اور حکمت اس کی تلاش کے لیے بڑا مستعد ہونا چاہیے. وہی پروین شاکر نے کہا تھا کہ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں, بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. جگنو کہاں دن میں چمکتا نظر آئے گا, لیکن بچے ایسے ہو گئے. تو بچے بہت تیز ہیں آج کے نا, تو ان بچوں کو کہ چیلنج کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھنا, اپنے آپ کو جو ہے وہ علم اور حکمت کے اسلحے سے لیس کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے سے مستعد رہنا چاہیے, جہاں علم ملے جہاں حکمت ملے وہاں سے حاصل کرنا چاہیے. اگر والدین سے جواب نہیں ملے گا تو بچے کہیں اور جواب تلاش کریں گے. ان کے پاس گوگل ہے, ان کے پاس سوشل میڈیا ہے, اور بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ. بچے اگر ان سے ٹکرا گئے تو وہ ان کا ایمان بھی چھین لیں گے.
تو ہاؤ ٹو آنسر دا موسٹ ڈیفیکلٹ چلڈرن کوشچن، یہ بتاتے خود جو ہے وہ ایک پورا علم ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، موضوع لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے، خود غور و فکر کرنا چاہیے، سوالات کو آئیڈینٹیفائی کر کے سوالات کے جوابات تلاش کیے جانے چاہیے. اچھا، نصیحت کے مواد کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ نصیحت کا مواد جو ہے وہ میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ قرآن حکیم میں جو باپ کی بیٹے کو نصیحت کا کلائمیکس ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام ہے. اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی نصیحت ہے اپنے بچوں کو، وہ ایک جملے کے اندر ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام ایک باعمل مسلمان ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم سے قبل کے زمانے کے ہیں. حضرت لقمان جو ہے حکمت کی نشانی ہے، ان کے اندر وزڈم غیر معمولی ہے. اور حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، سورہ لقمان کے اندر موجود ہے، ایک رکوع ہے بس. لیکن اس جو رکوع کو اگر آپ دیکھیں، آپ ویسے رکوع کو پڑھیں گے تو آپ کو مختلف نصیحتیں ملیں گی، لیکن اگر آپ اس رکوع کو ایک یوں سمجھیں یا پھر ایک ٹرم کے اندر بیان کرنا چاہیں کہ یہ نصیحت کیا ہے، تو اصل میں نے جو محسوس کیا کہ یہ نصیحت جو ہے بنیادی طور پر اس چیز کی نصیحت ہے کہ انتہا پسندی سے گریز کیا جائے. پورے رکوع کو پڑھ لیں، اس کا عنوان اگر آپ بنائیں گے، مجھے تو لگتا ہے میری دل کو کہ اس کا مطلب ہے انتہا پسندی سے گریز. باپ کو اپنی اولاد کی جو تربیت کرنی ہے اس کے اندر ہمیشہ اس کو انتہا پسند رویے سے اس کو دور رکھنا ہے. کچھ بھی میں پیچھے کھڑا ہوں نا، تم کچھ بھی کرو، یہ نہیں کرنا ہے. اور جو ہے وہ اس کو دبا کر بھی نہیں رکھنا ہے. اس کو جو ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ ایک افراد اور تفریح سے بچا کر جو ہے وہ اعتدال کی شاہراہ پر جو ہے بچے کو لے کر چلنا. ہماری نصیحت کا سینٹرل پوائنٹ یہ ہونا چاہیے. اب والدین کی بہتر ترجیحات بھی بڑی ضروری ہیں. والدین کی بہتر ترجیحات ہوں گی تو بھی جو ہے وہ بچوں کی صحیح اصلاح ہو سکے گی. ایک بچے کی والدہ اس میں دلچسپی رکھتی تھی کہ کہاں سیل لگی ہوئی ہے، کہاں چیزیں سستی بک رہی ہیں. تو اب بچی دیکھتی تھی کہ یہ والدہ جو ہے ہمیشہ سیل ہی سیل کو دیکھتی رہتی ہیں. تو جب وہ دیکھتی تھی تو اس کے بعد وہ کچھ عرصے بعد خود ہی اپنی ماما کو بتانے لگی، ماما یہاں سیل لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ آن لائن یہاں پر سیل لگی ہے، یہاں آن لائن سیل لگی ہے، تو یہاں یہ سستی چیز بک رہی ہے. ماں کی ترجیح یا باپ کی ترجیح کو دیکھ کر بچے اسی ترجیح کو جو ہے وہ اپناتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، وہ مشیگن یونیورسٹی میں ابھی بھی معلم ہیں. پچھلے دنوں وہ ریاض آئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی، تو ان کی بچی کے والے سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائیں. تو وہ بتانے لگے کہ وہ ایک جگہ گئے تو وہاں پر جا کر جو ہے ان کی بچی جو تھی وہ اپنی جیب کے اندر اور اپنے تھیلے کے اندر پتھر بھرنے لگی. اب یہ پریشان کہ اس بچی کو ہو کیا گیا کہ یہ جیب میں اور تھیلی میں پتھر بھرنے لگ گئی. تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو اس نے کہا کہ بابا جو ہے وہ جو مسجد بننی ہے اس کے لیے بھی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، تو اس جو امریکہ میں جو ایک مسجد بڑی بنانی تھی، تو یہ پتھر میں لے کر جاؤں گی، اس پتھر سے جو ہے وہ کیا کریں گے، اس مسجد کے کام آ جائیں گے. تو بیک اینڈ پہ کیا بات تھی کہ اس سے پہلے وہ اپنی بچی کو جو ہے وہ مختلف فنڈ ریزر میں لے کر گئے تھے، مسجد بنانی تھی اور مسجد بنانے کے لیے چندے مختلف جگہ ہو رہے تھے، تو یہ باقاعدہ اس میں ایکٹیو تھے فنڈ ریزنگ کے اندر. تو یہ بچی بھی ان کے ساتھ تھی. تو جب وہ فنڈ کے لیے مطالبہ کرتے اور خود بھی گھر سے فنڈ دے رہے تھے، تو بچی نے جانا کہ میرے باپ کی ترجیح یہ ہے کہ وہ مسجد بنانی ہے. تو جو ہے وہ جب اس نے اپنے باپ کی یہ ترجیح جان لی تو پھر اس کی بھی ترجیح بن گئی، اور پھر اس نے جو ہے وہ پتھر اٹھا کر جو ہے وہ اپنے باپ کی جو ہے وہ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے باپ کی مدد کر رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو ہے وہ ہماری اگر ترجیح اچھی ہوگی تو ہمارے بچوں کی ترجیح بھی، ہماری ترجیح سیل والی ہوگی، سستی چیزوں کی تلاش ہوگی تو ہمارے بچوں کی بھی ترجیح ہوگی. ہماری ترجیح اعلیٰ مقصد ہوگی تو بچوں کی ترجیح بھی اعلیٰ مقصد ہوگی. بچوں کو اچھی جگہ لے کر جانا، بچوں کو اچھی محفلوں میں لے کر جانا، بچوں کو اچھے لوگوں سے ملانا، بچوں کی اچھی دوستیاں کرانا، یہ سب جو ہے وہ اگر والدین کی ترجیح اچھی ہوگی تو یہ ممکن ہے. ورنہ وہ اپنے بچوں کو چھپا کر رکھیں گے ایسے لوگوں سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ مطلوب رویے میں بچوں پر اعتماد کرنا، بچوں پر اعتماد کرنا چاہیے، بچوں کو اعتماد دینا چاہیے. بچہ جو ہے اب ہم پر اعتماد کرتا ہے. جب ہم بچے کو اوپر اچھالتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ مسکرا رہا ہوتا ہے. That feeling he has given when you throw him in the air and catch him and he enjoys it. اسے پورا اعتماد ہوتا ہے کہ میں نیچے آؤں گا تو میرا باپ جو ہے وہ مجھے پکڑ لے گا. تو بچہ ہم پر اعتماد کرتا ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی ان پر اعتماد کرنا پڑے گا. Behind every young child who believes in himself is a parent who believes first. جب باپ اور ماں جو ہے بچے کو اعتماد دیتے ہیں کہ ہاں بیٹا تم یہ کر سکتے ہو، تو بچہ اپنے پر اعتماد کرنا سیکھتا ہے. My father gave me the greatest gift anyone could give another person. He believed in me. جب آپ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں تو بچہ بھی اپنے پر اعتماد کرنا
سیکھتا ہے. تو یہ جب یہ ہوتا ہے تو کمیونیکیشن بہت اچھی ہوتی ہے. باپ کی بات بچہ سنتا ہے اور بچہ محسوس کرتا ہے کہ بچہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کو جو ہے باپ سنجیدگی سے لے رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ مطلوب رویے کے اندر جو ہے فیصلہ سازی میں معاونت نہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ پروسیس کے اندر شامل کرنا. یہ ممکن نہیں ہے کہ بڑے بڑے ڈیسیجنس کے اندر, لیکن چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنس کے اندر جو ہے وہ بچوں سے آرا لینا, لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے اولاد کو فیصلہ سازی کے مواقع دینا, کوئی ایسی نشست کرنا یا پھر جو ہے وہ غیر سرکاری طور پر چیزیں کرنا. ابتدائی طور پر بہرحال کم چوائسیز دینے کی ضرورت ہے. اچھا یہ کھلونا خریدنا ہے, کیا کیا 3 کھلونے کون سا خریدو گے. پھر بچے اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں تو ان کو اس بات کی سہولت دینا کہ جو ہے وہ اگر یہ خریدو گے تو یہ ہوگا, یہ خریدو گے تو یہ فائدہ ہوگا, یہ کمیونیکیٹ کرنا. اور پھر جو ہے وہ اچھے اور برے فیصلوں کے نتائج سے بھی بچوں کو آگاہ کرنا. تو اس طرح جو ہے وہ, اور بعض دفعہ ان کو غلط فیصلے بھی کر لینے دینا تاکہ وہ سیکھیں کہ غلط فیصلوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے اندر اور بچوں کو کمیونیکیٹ کا جو ہمارا چینل ہے اس کو مضبوط کرنے کے اندر جو ہے وہ معاون ثابت ہو سکتی ہیں. اسی طرح جو ہے مطلوب رویے میں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا, آئی ایم سوری کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اور بچے نے نشاندہی کی ہے تو اپنی غلطی تسلیم کرنا بڑی تعلیم و تربیت کا سبب بن سکتا ہے کہ بابا نے جو ہے اپنی غلطی تسلیم کی ہے. بچوں کے سامنے اگر غلطی تسلیم نہیں کی اور بچے جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ غلطی کی تھی تو مستقبل میں ہم اپنے بچوں کو ڈھیٹ بنا رہے ہیں, وہ بھی غلطی تسلیم نہیں کریں گے. اور اگر غلطی کی کوئی وجہ ہے تو اس پر جو ہے وہ بچوں کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ بیٹا یہ مسئلہ تھا جس کے سے بابا نے یہ کام کیا. تو اس طرح جو ہے بچے اعتماد کریں گے کہ ہاں یہ میری بات تو باوزن تھی لیکن اس کے پیچھے اس کو ریجیکٹ کرنے کی کچھ وجوہات ہیں. اس کے حوالے سے ایک اور چیز جو آتی ہے وہ احترام بمقابلہ بے تکلفی ہے. یعنی کہ احترام اپنی جگہ لیکن بے تکلفی اپنی جگہ, دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کو مینج کرنا ہے اور ان کو بیلنس کرنا ہے. ان دونوں حالتوں میں ہی مختلف چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں. ضرورت سے زیادہ احترام بھی ایک دوری کا سبب ہوتا ہے اور ضرورت سے زیادہ بے تکلفی بھی بدتمیزی کا سبب بنتی ہے. بچوں کے ساتھ کھیلنا, ان کے درمیان جو ہے وہ جب آپ کھیل رہے ہو تو ان کے درمیان چیزیں سکھانا, یہ اگر کھیل رہے ہیں تو احترام تو ایسا نہیں ہوتا, اس میں تو تکلف ختم ہوتا ہے. ایسی نشستیں بھی ہونی چاہیے جہاں احترام کے ساتھ علم کو منتقل کیا جائے. اور پھر ایک بڑا مسئلہ جو آج کے دور کا ہے وہ جنریشن گیپ کا ہے. جنریشن گیپ کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. اصل میں تو یہ جنریشن گیپ نہیں ہے, اٹ از ناٹ اے جنریشن گیپ, اٹس این آئیڈیالوجی گیپ. بالکل ایک نئے نظریات کے ساتھ جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ پرانی دنیا کے مقابلے میں جو ہے کھڑی ہوتی ہے. پہلے جو چیز حرام ہوتی ہے اب چیز حلال ہوتی ہے. پہلے کچھ اور فیشن ہوتا ہے, آج کچھ اور فیشن ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور آئیڈیالوجی ہوتی ہے. What we call, مگر فائنلی آپ اس نتیجے پہنچیں گے کہ what we call as generation gap is usually a result of interaction gap. کہ جب ہمارا انٹریکشن گیپ ہوتا ہے اپنے بچوں سے, ضروری نہیں کہ ہم 2-3 گھنٹے بچے سے بات کریں تو انٹریکشن گیپ ختم ہو جائے. انٹریکشن گیپ ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود بھی برقرار رہے, ہو سکتا ہے کوئی 10 منٹ میں اس انٹریکشن گیپ کو ختم کر دے. تو پیرنٹس کال اٹ ٹاکنگ بیک, وی کال اٹ ایکسپلیننگ. نئی نسل یہ کہتی ہے کہ الفاظ میں کہ جب ہم والدین سے بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں بدتمیز ہے, کال ٹاکنگ بیک کر رہا ہے, جواب دے رہا ہے. اور نئی نسل اس کو کیا سمجھتی ہے, وی کال اٹ ایکسپلیننگ. اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو وضاحت کر رہے ہیں اپنے موقف کی. تو بہرحال جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کی زبانیں بند کرائیں گے, ان کو بات نہیں کرنے دیں گے, بدتمیزی کر رہے ہو خاموش ہو جاؤ, تو یہ سلسلہ ایک عرصے تک چل سکتا ہے. بڑھاپا ہم پر بھی آنا ہے اور ان بچوں کو بھی جوان ہونا ہے. تو اب جنریشن گیپ کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو بہرحال جو ہے وہ اس کے لیے کوالٹی ٹائم دینا پڑے گا. کوالٹی ٹائم دے کر جو ہے وہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جو ٹائم ہے اس میں سے کوالٹی ٹائم اگر ہم کچھ دے سکیں جس کے اندر بچے جو ہے وہ سیراب ہو جائیں ہم سے, تو وہ جو ہے وہ جنریشن گیپ کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت معاون ہو سکتا ہے. ہماری اولاد کے سامنے دیکھیں کیا مسئلہ ہے. ایک نیا کلچر ہے جو باہر ہمارے گھروں کے باہر پھیلا ہوا ہے. سعودی عرب میں اللہ کا شکر ہے ابھی بھی بہت صورتحال بہتر ہے, لیکن پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک نیا بدتمیز قسم کا اور ایک ولگر قسم کا کلچر ہے جو موجود ہے. تو دوسرے بچے جو آتے ہیں, مقصد دوسرے گھروں سے آ رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ اسکولوں کے اندر بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ کلاس روموں کے اندر وہی دوست ہوتے ہیں جو مختلف چیزیں دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں. کھیل کے میدانوں میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ جو ہے وہ اس ولگر کلچر کی چیزیں دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پیئر پریشر ہوتا ہے ہمارے بچوں کے اوپر
کہ یہ جو دوست ہیں یہ تو کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں, یہ تو پتہ نہیں کیا ڈرامے دیکھ کر آئے ہیں, یہ تو کیا کر کے آئے ہیں, یہ کون سی فلم دیکھ کر آئے ہیں. تو ہمارے بچے جو ہے وہ ایک پریشر کے اندر ہوتے ہیں. پھر دور جدید اپنے خیالات اور افکار کی یورش کر رہا ہوتا ہے, حملہ کر رہا ہے, یہ خیال وہ خیال, یہ بات غلط ہے, یہ بات کہاں سے آ گئی, یہ بات صحیح ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجیکل وار کے اندر جو کہ بچوں کو اس نظریاتی مقابلے کے لیے تیار کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے, ہم نے شاید وہ چیلنج نہیں دیکھا ہے ایسے جیسے کہ ہمارے بچوں کو اس چیلنج کا سامنا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو اس جنگ کے لیے تیار کریں. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم جدید دور سے واقف ہوں تاکہ ہم نظریاتی مقابلے کے لیے تیار کر سکیں. اگر ہماری واقفیت نہیں ہوگی دور جدید کے چیلنجز سے تو ہم کہاں بچوں کو تیار کر سکیں گے. دوسرا یہ کہ ہم اپنے بچوں کو قدیم دور سے واقف کریں, یعنی کہ ہم ان جو روایات کو جن کو لے کر ہم چلیں اور ہمارے والدین نے ہمیں منتقل کیے, ہمیں اپنے بچوں کو وہ ٹرانسفر کرنی ہے. تو بچوں کو قدیم دور سے واقف کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بچے کہانیوں سے سیکھتے ہیں, ان کو کہانیاں سنائیں, کتابیں پڑھیں, ڈسکشن کریں, تاکہ جو ہے وہ ان کو پتہ چلے کہ جو ہے وہ سوچنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے, سوچنے کا انداز یہ بھی ہے. تو یہ کام اگر ہم کر گئے تو جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ جنریشن گیپ کا خاصا حد تک مقابلہ کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ کیا کہانیاں پڑھ کے سنائیں, کون سی کہانیاں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. بچے صحابہ کی کہانی میں دلچسپی نہیں لیتے, سیرت کی کہانیاں ہم سنا چکے ہیں, قصص الانبیاء جو ہے وہ چھوٹے سے تھے تو سنا دی, ایک حد تک ہی چل سکتا نا معاملہ. اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت ہی جو ہے وہ سیرت صحابہ کا درس ہوتا رہے, سیرت تابعین کا یا پھر سیرت اولیاء کا درس ہوتا رہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں کہ جو ہے وہ ان بچوں کو جو ہے انگیج کریں اور ان کو جو ہے وہ پڑھائیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے, میں ذاتی تجربہ بھی کر رہا ہوں اس وقت, کہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم صرف جو ہے وہ اپنے مذہبی لٹریچر سے وابستہ کر کے جو ہے اپنے آپ سے بچوں کو انٹیکٹ کر سکتے ہیں. آئیڈیالوجیکل وار کا اگر چیلنج ہے تو ہمیں جو ہے وہ اپنے کمیونیکیشن چینل کو مضبوط بنانے کے لیے ان چیزوں کا سہارا بھی لینا ہوگا جو بظاہر مذہبی نہیں ہے لیکن قابل قبول ہیں. تو مثلا جو ہے وہ آپ جب چھوٹے ہوں گے, کیونکہ میں جس جنریشن سے مخاطب ہوں, ہم نے اشتیاق احمد کے ناول پڑھے, انسپیکٹر جمشید, محمود فاروق فرزانہ, انسپیکٹر کامران مرزا, شوقی سیریز. اسی طرح جو ہے وہ اے حمید کے جو ناول ہیں, امبر ناگ ماریا, اور پھر جو ہے نسیم حجازی کے ناول ہیں. تو اب اگر آپ بچپن میں جو ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ غیر اسلامی عنصر نہیں تھا, چیزیں جو ہے وہ قابل قبول تھیں. اچھا, ان کہانیوں کو اگر بچوں کو سنائیں تو بچے جو ہے بڑے شوق سے سنتے ہیں. اگر ممکن ہو تو یہ کر لیں کہ جو ہے مثلا کہانی کو پہلے خود پڑھ لیں, اگر کوئی قابل اعتراض چیز ہے تو پہلے سے آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ کہانی جو ہے یہ حصہ میں نہیں سناؤں گا, اور پھر کہانی بچوں کے لیے کہانی کا ایک سیشن رکھیں, ٹائم رکھیں, اور وہ کہانی جو ہے وہ بچوں کو سنائیں, اور درمیان میں جو ہے وہ ڈسکس بھی کرتے رہیں کہ یہ اس کہانی کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن جب ہوگا کہ یہ اس کردار کا یہ عمل اچھا تھا, یہ عمل اچھا نہیں تھا, یہ کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. یاد ہے یہ حمید کی جو امبر ناگ ماری ہے اس کی 450 کتابیں ہیں, ہر کتاب میں 10 چیپٹر ہیں, اگر 2 چیپٹر بھی سنائیں تو 5 دن میں ایک کہانی ختم ہو جاتی ہے. تو پورا امبر ناگ ماریا کے اندر یہی ہے کہ جو ہے وہ تاریخ کا سفر ہے, اس کے اندر کچھ الٹی سیدھی چیزیں باتیں بھی ہیں, لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ الٹی سیدھی بات ہے اور یہ بات سچ ہے اور صحیح ہے. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو قدیم دور میں لے جائیں گے, اور قدیم دور میں لے آ کر جو ہے ہم ان کے افکار کو صحیح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ورنہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جو ہے وہ ڈرامے دیکھیں تو وہ مسئلہ, ہر چیز جو ہے وہ مسئلہ ہے. مگر اگر بہرحال بچے اگر کارٹون دیکھ رہے ہیں تو ان کے کردار, جو کارٹون کے کردار ہیں, ان کے کاموں پہ ڈسکشن کریں. اس کارٹون کے کردار نے جو ہے وہ یہ کام غلط کیا, یہ کام صحیح کیا, غلط کرنے کی کیا وجہ ہے, صحیح اگر ہم اس کو کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں. تو اس طرح بچوں کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود کاتب تقدیر بھی ہے, اور وہ خوب بھی جانتا ہے کہ جو ہے وہ افراد کار کیا کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تو کافر ہی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخر کہاں سے تربیت ملی کہ ابراہیم علیہ السلام بن گئے. اسی طرح ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے وادی غیر ذی زر کے اندر. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا افعل ما تؤمر, کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے, میرے گردن پہ چھری چلا دیجئے.
تو علامہ اقبال چیخ اٹھے, انہوں نے کیا کہا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ اسکول کے اندر مکتب میں تو نہیں ہوتا یہ بات کہ مکتب نے کوئی کرامت دکھا دی کہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ باپ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو آپ افعل ما تؤمر, کر گزریے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میری گردن پہ چھری چلا دیجیے. تو بہرحال جو ہے وہ کوالٹی ٹائم اگر ہم نہیں بھی دے سکے تو بہرحال اپنے بچوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ان بچوں کو یا رب العالمین صحیح راہ پر رکھ کے ان کو اچھے دوست عنایت فرما, ان سے اپنے دین کا کام لے لے. بہرحال ہمیں اپنے کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ تو یہ بھی کیسز جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ کوالٹی ٹائم نہیں بھی باپ نہیں دے پاتا, لیکن پھر بھی اسماعیل جیسا فرزند نکلتا ہے. یہ اب آخری 2 سلائیڈیں رہ گئی ہیں, نیک والدین کی ناخلف اولاد. لیکن ایسا نہیں ہوتا ضروری کہ جو ہے وہ آپ نیک ہے تو ضروری ہے کہ آپ کی اولاد بھی نیک ہو. قرآن حکیم میں سورۃ الاحقاف کے اندر میرے خیال میں یا پھر کسی اور سورت کے اندر آیت نمبر 17 ہے, اس کے اندر جو ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا اف اف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا, حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں, یعنی کہ اب وہ عقیدہ آخرت پہ یقین رکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے قبر سے میں کوئی نہیں نکلوں گا, اور اس کے ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں اے خرابی ویلک ویلک, اے خرابی, یعنی کہ پیار سے بعض دفعہ کہا جاتا ہے بیٹے کو, کیا کر رہے ہو بیٹے, اے خرابی تیری, تو ایمان لیا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے, یعنی کہ ماں باپ دونوں لگے ہوئے ہیں کہ میرے بیٹے اسلام کی راہ پر چل, لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے. اس بات کا بہرحال امکان رہتا ہے کہ نیک والدین بھی ہوں تو بھی جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ خراب نکل آئے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کلاسیکل مثال ہے, ہم کیا کہیں اس کے متعلق. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ تمام تر جدوجہد کے باوجود بھی نوح علیہ السلام پر ایمان لایا. 3 بیٹے الگ ایمان لے کر آ گئے, یہ تو نہیں ایمان لایا نا, اور اس نے کہا میں پہاڑوں پہ چلے آؤں گا اور طوفان سے بچ جاؤں گا, اور پھر ڈوب گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آپ یہ تو کوئی شک نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنے بیٹے پہ کام نہیں کیا ہوگا. انہوں نے تو بیٹے کو مکمل کمیونیکیشن کی ہوگی, لیکن ان کی بیوی اور بیٹا دونوں ہی ان پر ایمان نہیں لائے. تو اس تمام چیزوں کی بھی گنجائش رکھیں کہ جو ہے وہ اگر تمام تر جدوجہد کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم یہ کام نہیں کر پاتے تو اللہ کے ہاں ہم انشاءاللہ مسئول نہیں ہوں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی, بلکہ اگر ہم نے نہیں کیا اور پھر ہمارے بچے بگڑے تو بہرحال ہمارے لیے پرابلم ہے, اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا کے اندر بھی. تو اختتامیہ میں آتا ہوں, جدید دور ہم سے ہماری انسانیت چھین رہا ہے, مشینیں انسانیت کے لیے چیلنج ہیں. جدید ایجادات کو مناسب انداز میں استعمال کرنا چاہیے, لیکن اپنے آپ کو ان کا قیدی نہیں بنانا چاہیے. اپنے گھر والوں کے سامنے خود کو رول ماڈل بنا کر خاموش تبلیغ ہم کر سکتے ہیں. بچوں سے ڈسکشن کر کے اور ان کو فیصلہ سازی میں شریک کر کے ہم مستقبل کے بہترین لیڈرز تیار کر سکتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسانوں پر وقت اور صلاحیتوں کی انویسٹمنٹ سب سے بہتر سرمایہ کاری ہے. کہ ہم ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ اسلام کے بھی کام آئے گی, اس ملک کے بھی کام آئے گی, اور ہمارے بھی کام آئے گی. تو انسانوں پر وقت اور صلاحیتوں کی انویسٹمنٹ سب سے بہتر سرمایہ کاری ہے. تو یہاں پر میں اپنی بات جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. اگلی نشست کے اندر جو ہے وہ ہم میاں بیوی کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کا جائزہ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. اب اگر ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا ریز ہینڈ کر کے سوال سامنے رکھ سکتے ہیں. جی مبشر بھائی السلام علیکم, بات کیجیے. جی السلام علیکم شیخ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جو آج کا لیکچر کافی انفارمیٹیو تھا اور کافی جو ہے وہ ان امپورٹنٹ ٹاپک کو آپ نے ٹچ کیا ہے. بس یہ تھا کہ یہ جو مطلب کہ یہ والا جو اینڈ پہ ہم نے مطلب اس کے اوپر بہت تھوڑی سی ڈسکشن کی ہے کہ جو یعنی جنریشن گیپ ہے, یعنی ہماری جو مین مطلب مجھے ایک پرابلم لگتا ہے یہ ہے کہ جو ہماری مطلب کہ بچے ہیں ان کو یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے نا وہ ہماری جنریشن سے نہیں ہے اور ان کو ہمارے مسائل کا پتہ نہیں ہے, اور اس وجہ سے وہ بات سننے مطلب سن تو لیتے ہیں لیکن اس کو جو ہے وہ ابزارب کرنے کے قابل نہیں ہے. یعنی وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ ان کے نزدیک ہم پرانے دور کے لوگ ہیں ان سمپل ورڈز. تو اس کا مطلب اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے تھوڑی سی بات تو کی ہے, لیکن اس کا کوئی
جو ہے نا وہ واضح سولوشن یا لائے عمل جو ہے وہ مطلب کہ اس کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں یہ ایک تھوڑی مجھے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو مجھے مطلب کہ فیل ہوا ہے کہ اس کے اوپر مزید جو ہے نا ڈسکشن کی اور اسٹریس دینے کی ضرورت ہے. موشر بھائی ابھی تو میرے ذہن میں یہ نکات تھے, میں کوشش کرتا ہوں مزید پڑھوں, تو میں جو ہے نا اگلی نشست میں اس کو بھی زیر زیر بحث لے آؤں گا نا. مطلب آپ سمجھ گئے نا, مطلب جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کے ذہن میں یہ چیز, یعنی ان کی یہ جو ایک ذہن میں یہ چیز ہے کہ بھی ہمارے بچے ہمارے ماں باپ پرانے دور کے لوگ ہیں, اس لیے ان کی بات, ان کو وہ ان مسائل کا نہیں پتہ, یہ ہمیں ان چیزوں میں گائیڈ نہیں کر سکتے جو ہم فیس کر رہے ہیں. میں آپ سے متفق ہوں, بس میں کہہ رہا ہوں کہ میں مطالعہ کر کے یہ کچھ کر سکتا ہوں کہ میں مزید جو ہے نا کوئی بہتر کوئی کام کر سکوں نا. آپ نے توجہ دلائی ہے, میں اس میں مزید جو ہے نا کوشش کرتا ہوں کہ اگلی نشست میں کچھ اور نکات لے کر آؤں نا. صحیح, جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فات بھائی. میں مبشر بھائی اس کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میں پورا میرے پاس آنسر تو نہیں ہے, لیکن میرے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرتا ہوں. 2-3 باتیں, ایک تو خیر ہم کافی عرصہ پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ مین ڈفرنس جو ہے اس ٹائم پہ ایڈوائس لینے کے لیے جو پچھلی جنریشن ہمارے میں تھا, کہ اٹس ناٹ اباؤٹ انفارمیشن. ہمارے پاس, ہمارے پچھلی جنریشن کے اندر جو اتھارٹی تھی وہ اس کے پاس تھی جس کے پاس انفارمیشن. اب اتھارٹی میرا خیال ہے اس کے لیے یہ بات زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کسی کو بتانے کے لیے کہ وہ آپ کی بات سنے جب آپ کا ایکسپیرینس یا آپ کی نالج زیادہ ہو, ناٹ انفارمیشن, کیونکہ انفارمیشن اب ہر کسی کے پاس سیم اویلیبل ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی اب یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے ایفرٹ بہت زیادہ چاہیے. ہم میرا خیال ہے پیرنٹس کے لیول کے اوپر ہم ایفرٹ سے کر پاتے ہیں. دوسری بات میرا خیال ہے کہ جو بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں دیکھتا ہوں, ایون ینگر, ناٹ جسٹ بچوں, جو چھوٹے فیملی کے اندر بھی جو ٹین ایجرس ہیں, ان کا مسئلہ زیادہ اس کے اوپر ہے کہ دے ڈونٹ فیل ہرٹ. اگر آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کی جو یہ بات کرے تھے نا کہ آپ ہم ایڈوائس سے, ایک تو ہم باتیں کرنے کے بجائے اگر پرسنل ایکسپیرینسز کے اوپر بات کریں نا, کہ وہ چیز یونیک ہے. اگر ہم صرف کتابی باتیں کریں یا انفارمیشن کی باتیں کریں تو وہ ہر کسی کے پاس ایکسیسیبل ہیں, لیکن آپ کے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں وہ ان کے پاس, وہ ہر کسی کے پاس ایکسیسیبل نہیں ہے. I believe this is the way کہ آپ جس سے بیریئر بریک کر کے بچے کی انفارمیشن کو یا اٹینشن کو گریب کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو بچوں کا مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ دے فیل کہ وہ جو ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اگلا سمجھ نہیں پا رہا. اس چیز کے اوپر میرا خیال ہے اگین یہ ایفرٹ کرنے کی بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ صرف ٹائم اسپینڈ کریں, بجائے اس کی کہ بتانے کے یا ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے بجائے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ صرف ان کی لائف میں انوالو ہونے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیا چیز کر رہے ہیں, صرف ایز اے آڈینس یا ایز اے پارٹیسپینٹ, رادر دین ان کو یہ فیل ہو کہ یہ سکھانے کے لیے جو ہے نا پیرنٹ ابھی آگے ایڈوائس کرنے کے لیے یا سکھانے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, تو وہ اوپن اپ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ صرف انوالو ہوں وداؤٹ اینی اوپینین, وداؤٹ اینی ججمنٹ, اور جب وہ اوپن اپ ہونا شروع ہو تو پھر آپ آگے بات کریں کہ یہ اس طرح سے ہے تو اس طرح کیوں نہیں ہے, یا میں نے اگر کچھ کیا تھا پرسنلائز کر کے اگر بات کریں تو میرا خیال ہے آپ پھر ایک ایٹ لیسٹ ایک چینل اسٹیبلش کر سکتے ہیں. صحیح کہا بالکل. ڈیل کارنیگی کی جو مقررین کے لیے تقریر اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو مقرر اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو شیئر کرتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پرسنل ایکسپیرینس اگر بچوں سے شیئر ہوں گے تو بچے زیادہ سنیں گے. عاطف بھائی. شکریہ. جی شعیب بھائی, آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جو دو میرے پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو طریقہ ہمارے والدین نے یوز کیا اس کی آج کل کتنی گنجائش ہے, وہ کافی افیکٹو تھا. مولانا بخش. ہاں نہیں وہ آج کے دور میں نہیں چلتا بھائی. نہیں, کچھ تو اس کا مارجن رکھنا چاہیے, کوئی 25% مارجن رکھنا چاہیے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ذرا آج کے دور میں مشکل ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ بچے مطلب بائی ڈیفالٹ مطلب جو بھی ان سے بات کریں تو ان کا پہلا جو ریسپانس ہے وہ نو میں ہوتا ہے.
جی ٹھیک ہے, وہ سوشل نہیں ہونا چاہتے. یہ جو ویڈیو گیمز ہیں اور یہ چیزیں انہوں نے کافی ان کو ان سوشل کر دیا ہے. جی جی اور اس وجہ سے جو ہے نا یہ بھی ایک کمیونیکیشن گیپ کی ایک وجہ ہے کہ مطلب ایک اسکرین سے اٹھ کے دوسری اسکرین, دوسری سے اٹھ کے تیسری, تو وہ جب آپ ایون آپ ایک گھر میں موجود ہیں لیکن یہ بھی ایک چیز جو ہے نا سوشل بیریئر کریٹ کر رہی ہے. بس اس کے لیے پھر انٹرنیٹ لوڈ شیڈنگ کریں, انٹرنیٹ لوڈ شیڈنگ کریں, پاسورڈ ایسا کریں کہ 2-3 گھنٹے ان کے اس طرح کچھ بند ہی رہے نا انٹرنیٹ اور یہ تمام چیزیں. بالکل بالکل, بھی کچھ ہو سکتا یہ اچھا آئیڈیا ہے, کیونکہ یہ جو اس کی ہر وقت کی اویلیبلٹی ہے جی جی وہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی وہ یہ بات مطلب وہ ایک وہ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ مطلب ایک دوست تھا, اس نے بتایا تھا کہ اس کے گھر میں 3 واش روم تھے اور تینوں ہی آکوپائڈ تھے کافی دیر سے. تو وہ مطلب کسی کو جانا تھا, کسی گیسٹ کو, تو کوئی واش روم اویلیبل ہی نہیں ہو رہا تھا. تو پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے انٹرنیٹ بند کیا تو تینوں یکدم جو ہے نا واش روم بھی فارغ ہو گئے, تینوں بچے نکل آئے. جی تو یہ انٹرنیٹ جو شیڈنگ ہے یہ بھی افیکٹو سولوشن ہے. بہرحال کسی نہ کسی طرح انسانوں کی دنیا میں ہمیں اپنے بچوں کو لانا ہے اور خود بھی آنا ہے انسانوں کی دنیا میں. تو نہیں ہے, ہم بھی بہت یعنی کہ میرا خیال میں گرفتار ہیں. ہاں ہاں بالکل, یہ جو ایڈکشن ہے یہ مطلب دونوں طرف ہے. اچھا عتیق بھائی, سوری میں پھر ٹائم لے رہا ہوں, میں آپ کی نہیں بات کے اوپر کچھ کامنٹ کرنا چاہتا تھا. جی جی بالکل بالکل. اچھا 2 باتیں میں کرنا چاہتا. ایک تو جو آپ نے پہلا بات کہی نا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیلیما ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ایز پیرنٹس کہ ہم جس ہمیں ٹائم کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا بڑا ضروری ہے. جو چیزیں ہمارے لیے ورک کی, یا کئی دفعہ ہم کرتے ہیں کہ ہم پاسٹ کو اپنے پریزنٹ پہ یا فیوچر پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ پاسبل نہیں ہے. فار ایگزامپل جس طرح ہم کتابیں پڑھتے تھے, آج کل اس طرح سے بچے کتابیں نہیں پڑھتے. آج کل ہر چیز جس طرح آن لائن اویلیبل ہو رہی ہے, یا جو ایکٹیویٹیز ہم لوگ کرتے تھے وہ ہمارے بچے کبھی نہیں کریں گے, یا جس طرح سختی سے ہم ریسپونڈ کرتے تھے ہمارے بچے نہیں کریں گے. تو یہ ایک لرننگ کرو پیرنٹس کے لیے ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے انٹرنیٹ لوڈ شیڈنگ کی اس کے اندر میرا خیال ہے ایک, یہ بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہر چیز کی ذاتی کم ہے ایک اس کے اندر, لیکن ایک چیز بڑی ضروری رکھنی چاہیے کہ جب اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو تو وہ پورے گھر کے لیے ہو, کہ یہ نہیں ہو کہ فار ایگزامپل ٹی وی یا اس ٹائم پہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا لیکن والد صاحب جو ہیں وہ کال اٹینڈ کر سکتے ہیں یا وہ چلا سکتے ہیں, پھر جو ہے وہ بیلنس نہیں رہتا. آپ اگر بچوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوالٹی ٹائم ایز اے فیملی اگر ہمیں اسپینڈ کرنا ہے ساتھ, تو پھر سب کے لیے اپلیکیبل ہو, تو پھر اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. بالکل صحیح, ایگری. ٹھیک ٹھیک, جزاک اللہ خیر. اگر شعیب بھائی اور عتیق بھائی اگر اجازت دیں مجھے, میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. اس میں جو آپ نے بات کی نا کہ پچھلی جنریشن میں جس طرح سے تربیت کی اور وہ مولا بخش کی جو اگزامپل ہے, تو ہمیں, میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ جو طریقہ تھا, ٹھیک ہے اس نے ورک کیا, لیکن کیا وہ واقعی ایک اسلامی لحاظ سے ہم دیکھیں تو وہ کیا صحیح طریقہ تھا. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے بچوں پہ جو ہے نا کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. مطلب جو بظاہر سیرت کا مطالعہ میں نے جتنا کیا ہے, اگر کوئی اس میں اختلاف ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. تو کیا ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہے جو ہمارے مطلب پچھلی جنریشن نے ہماری جس طرح تربیت کی, یا جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنے زمانے کے بچوں کی؟ تو یہ میرے خیال ایک, میرے حساب سے ایک جو ہے نا وہ بینچ مارک ہو سکتا ہے کہ ہم کس طرح سے کتنا مولا بخش کا کتنا استعمال کر سکتے ہیں. صحیح بات. اصل میں نماز کے حوالے سے ہے نا کہ نماز نہیں پڑھے, وہ 12 سال کا ہو جائے, بالغ ہو جائے, نماز نہ پڑھنے جائے تو اس پہ سختی کرو, وہ گنجائشیں ہیں میرا نا مولا بخش کی. لیکن یہ آخری ریسورٹ ہے, اس سے پہلے ساری کی ساری جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں, اس کے بعد جو ہے وہ پھر بھی کام نہ ہو تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اشر بھائی ہمارے ساتھ جو وہ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. اشر بھائی. اشر بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بارک اللہ فیک. شعبے میرے 2 اس میں, یا آپ سمجھ لیں وہ, ایک تو یہ تھا کہ جو اگین میں چونکہ کسی حد تک اجتماع بھی ہے, تحریکی ہے یا نہیں بھی ہے, تو بہرحال ہم ہر کوئی کسی نہ کسی ایک تحریک سے وابستہ ہے, اس کی کئی مصروفیات ہیں بحیثیت ایک مرد,
کی میں چلیں بات کر لیتا ہوں, اور خواتین کے حوالے سے بھی. تو کام کے علاوہ تو کام کی نوعیت تو شاید ایک ماں اپنے بچے کو سمجھا بھی دیتی ہے کہ بیٹا وہ آفس سے لیٹ آ رہے ہیں, تو مطلب وہ ایک بچے کو ہمیشہ پتا ہوتا ہے کہ اگر باپ وہاں پہ ٹائم لگا رہا ہے تو صحیح ٹائم لگا رہا ہے. اگر اس کے علاوہ اگر کہیں بھی باپ ٹائم لگائے تو وہ ایک تو یہ زمرے میں آ جاتی کہ یار یہ کوالٹی ٹائم جو جس کے بارے میں آپ نے بات کی, یہ ہم سے چھین لیا جا رہا ہے. یہ وہ محفلیں ہیں یا یہ وہ مصروفیات ہیں جو ایک انسان کو کشمکش میں ڈالتی ہیں. یعنی کام کبھی نہیں ڈالے گا, اگر آپ 12 گھنٹے بھی کام کریں تو کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا, جو کہ سب کو ظاہر سی بات ہے انفارچونیٹلی ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ معاش کے حوالے سے کوئی سوال نہیں اٹھاتا کہ بھائی اتنا پیسہ کیوں ضروری ہے, اتنا زیادہ پیسہ, مطلب کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. میں ایک مثال کے طور پر رکھ رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد بھی بچوں کو خود کوالٹی ٹائم, یعنی اس کا کیا ڈیفینیشن کیا ہے کوالٹی ٹائم کی, ٹائم کی مقدار بھی ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے بچوں میں یہ ترجیحات کیسے پیدا کر سکیں کہ بھائی آپ کا جو ٹائم ہے, آپ کا جو وقت ہے, وہ بھی کن چیزوں میں یعنی گزرنا چاہیے. مطلب یہ بھی ایک پرابلم ہی رہتی ہے نا, جو ویڈیو گیمز کی بات کی اور چیزوں کی بات کی. تو ایک تو یہ ایک پوائنٹ تھا. اسی سے جڑا ہوا دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا جس میں میرے خیال سے ہمارے کافی تحریکی بھائی آپ خود واقف ہیں, وی شائن سے لوگ واقف ہیں, اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں, ادارے ہیں جو شعبہ اطفال میں کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک اور ایشو ہے جو میرے ایک مطلب ساتھی ہیں, ان سے بحث بھی چھڑی تھی پہلے, کہ فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب, یہ ساری ایک یہ مغرب زدہ ہیں. تو وہ بڑے پریشان ہو گئے یہ بات سن کر, یہ کس طرح کی بات کر دی آپ نے, مغرب زدہ ہیں, مطلب یہ تو بہت فضول بات ہے. یوٹیوب اور ٹویٹر اور فیس بک یا یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, یہ تو ایک انفارمیشن ڈسمینیشن کے پلیٹ فارمز ہیں. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مغرب زدہ ہیں, ہر بات پہ یہ لے آتے ہیں چیز. میں نے کہا بھائی دیکھیں, آپ جو بنانے والا ہے نا اس کے ذہن میں کچھ ویلیوز تھیں, اس نے اس کو لے کر بنایا ہے. گو کہ آپ کو سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ تو ایک سمپلی ایک مطلب ڈکشنری ہے, انسائکلوپیڈیا ہے, مگر اس میں بہت سارے چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو کہ اس کی ویلیوز کو پروموٹ کرتی ہیں, اس کی ترویج کرتی ہیں. اور اس میں آپ کو آج نظر آ رہا ہے کہ جو سینسرشپ اب یوٹیوب نے انٹروڈیوس کی ہے, ٹویٹر نے انٹروڈیوس کی ہے, وہ ان چیزوں کو سینسر کرتی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ مٹیریل ہے. فار ایگزامپل میں ایک مثال کے طور پہ ایک بات کروں تو مطلب یہ کانٹینٹ, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ اس کا ایک بہت بڑا بحران ہے. میں اپنے بچوں میں, چونکہ میرے بچے تھوڑے چھوٹے ہیں, تو میں اس میں سب سے زیادہ پرابلم فیس کر رہا ہوں کہ ان کو کانٹینٹ ہی اویلیبل نہیں ہے. دیکھیں میں سارا وقت ٹائم نہیں دے سکتا, یہ میری بیگم بھی نہیں ٹائم دے سکتی سارا وقت. یہ ایکسپیکٹ کرنا زیادتی ہوگی اس فرد کے ساتھ جس کا شعور کو استعمال ہونا چاہیے معاشرے کی بھی اصلاح میں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اب ہم سارا وقت بچوں کے ساتھ لگ نہیں سکتے. کانٹینٹ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں تو نظام تعلیم آپ کو پتہ ہے, آپ گھر آ رہے ہیں ان کو کارٹونز جو دکھ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کانٹینٹ اس کا کیا ہے, جو وہ وائی فائی کے تھرو استعمال کر رہے ہیں. اصل میں ہم وائی فائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مگر ہم اس بارے میں کب بات کریں گے کہ یہ جڑ جو ہے اس کو کب ہم امپروو کریں گے. کیا یہ ہم سب کا شعیب بھائی ذمہ داری نہیں ہے اس میں انویسٹ کرنا؟ ہم اتنی چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں, اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم میں انویسٹ کرتے ہیں. اگر میں آپ کو بولوں 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, ہم نے کارٹون بنانا ہے, کیا کتنے بھائی آگے آئیں گے؟ میں یہ بات یعنی ایز اے چیلنج نہیں کہہ رہا, میں انکریج کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کی جو گرد و نواح ہے, میں بتا رہا ہوں, اس کو ڈیفائن کرنا ہے. جس طرح کے لوگوں نے فیس بک کی لت لگا کر, ہمیں ٹویٹر کی لت لگا کر, یوٹیوب کی لت لگا کر ہمیں ان کے ویلیو سسٹم پہ لے آئے ہیں, اسی طرح ہمیں بھی وہ کانٹینٹ, وہ نظام تعلیم کی طرف کام تو کرنا ہے نا, جو کہ اس ویلیو کی ترویج کے لیے کام کرے, یعنی اسلامی ترجیحات کی ترویج کی طرف کام کرے. صحیح ہے آپ کی اشرف بھائی. 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ایک آدمی ہے جو کہ جاب کے لیے جاتا ہے, تو جاب کے لیے وہ اگر 10 گھنٹے جائے تو وہ فیملی کے لیے قابل قبول ہے. لیکن فرض کریں وہ جاب 8 گھنٹے کرے اور 2 گھنٹے وہ اسلام کی ترویج کی لیے, تو 2 گھنٹے وہ قابل قبول نہیں ہوتے, حالانکہ وہ خرچ 10 گھنٹے ہی کر رہا ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ کمیونیکیشن گیپ ہی کا ہے. یعنی کہ جو داعی ہے وہ اپنے گھر والوں کو یہ سمجھا ہی نہیں پایا کہ وہ کیا کر رہا ہے.
تو یہ اسے کرنا پڑے گا کہ وہ سمجھائے، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری کہ 10 گھنٹے کے بعد یا 11 گھنٹے کے بعد جب تھکا آ رہا ہو پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کو کوالٹی ٹائم دینے کی کوشش کرے. یعنی کہ ہم پر دوہری ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی رزق حلال بھی کمانا ہے، ہمیں داعی اللہ کا رول بھی ادا کرنا ہے، اور ہمیں گھر کے اندر بھی داعی اللہ کا رول ادا کرنا ہے. کیونکہ یہ کام جو اپنے گھر کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا ہے یہ بھی دعوت ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تو یہ ایک چیلنج ہے، لیکن بہرحال جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے ایک نسبتاً عام آدمی کے نسبت نا، یہ بہرحال جو ہے وہ رکھنا چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اس پورے پروگرام کے اندر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو ہے نا میں نے بڑے کانٹیکس کی بات، یعنی کہ اسلامی انقلاب اور اسلامی ریاست جو کہ ہماری اقدار کے تحفظ کرے، اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہا. میں جو ہے ان دائروں کے اندر ہی میں بات کر پا رہا ہوں، کیونکہ پہلے ہم ان دائروں میں بات کر لیں تو پھر جو ہے وہ ہم آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان دائروں میں جا سکتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ریاستی پیسہ استعمال ہوگا. ایسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اور ایسے جو کہ پاک ہوں گے، جو پاکیزہ ہوں گے، جہاں پر وہ کنٹینٹ ہوگا جو کہ ہمارے بچوں کے کام آ سکے گا. تو بنیادی طور پر یہ 1 کروڑ 2 کروڑ سے ایک کارٹون تو بن جائے گا، لیکن جو ہے نا وہ یہ مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل یہی ہے کہ اسلامی ریاست دنیا میں وجود میں ہے، اور وہ جو ہے وہ آرٹس کے اندر، سوشل سائنسز کے اندر اور نیچرل سائنسز کے اندر، ہر قسم کی سائنسز کے اندر امامت سنبھالے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت آ بھی جائے اور وہ سوشل سائنسز اور آرٹس کے اندر امامت نہ کرے گی تو ویسٹ ہی امامت کرے گا، ہالی ووڈ ہی کرے گا امامت. تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ ہم نے بس دین کو جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک محدود جو کیا ہے، اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دیگر چیزیں جو ہے ہمارے ڈومین سے خارج ہو گئی ہیں، اور آرٹس اور یہ تمام چیزیں جو کہ لوگوں کا دماغ بناتی ہیں، لوگوں کی زندگیاں جو ہے بگاڑتی ہیں، سنوارتی ہیں، یہ دین کی ڈومین کے اندر ہی نہیں ہے. دین کی ڈومین یہ ہے کہ درس قرآن کرنا، دین کی ڈومین یہ ہے کہ جو ہے وہ تقریریں کرنا، دین کی ڈومین ڈرامہ بنانا نہیں ہے، دین کی ڈومین فلمیں بنانا نہیں ہے. یہ وہ المیہ ہے جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں، اور جب تک کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح نہیں کریں گے اس کے اندر، تب تک کہ ہم جو ہے وہ مار کھاتے رہیں گے. تو یہ آپ کا پوائنٹ درست ہے، لیکن میں اس پہ یہ بس یہ کہتا ہوں کہ ایک کارٹون کی کہانی نہیں ہے، یہ باقاعدہ پورے سسٹم کی کہانی ہے جو ہمیں بنانا ہوگا. جی اور کسی کو کوئی بات کرنی ہے؟ عثمان بھائی نے اپنا ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، اور فہد بھائی نے بھی ہاتھ اوپر کیا ہوا. پہلے عثمان بھائی کو کر لیں، پھر فہد بھائی کو. تک عثمان بھائی کی بات پہ بھی کوئی کمنٹ اگر فہد بھائی کا تو آ جائے گا. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا کچھ سوال تو نہیں تھا، ایسے ہی بیٹھے میں کوشچن سے میرا کوشچن نکلا تھا. چلے میں کمنٹ کر دیتا ہوں کہ بات ہو رہی تھی جنریشن گیپ کی، جو آج ہمارا اور بچوں کے درمیان آ گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ جنریشن گیپ تو ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا بھی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کا اور ہمارے درمیان بھی ایک بڑا گیپ تھا، ان کا اور پچھلی جنریشن کا. تو ایک بھائی نے ابھی بات کر رہے تھے کہ وہی ہے جی کہ اس کا حل کہ آپ انوالو ہو جائیں جتنا زیادہ ہو سکتے ہیں. تو نہ ہی اپنے آپ کو عقل کل سمجھے اور نہ ہی بچے کو سمجھے کہ یار یہ آج کا ماڈرن زمانے کا بچہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ حل وہی ہے مسئلے کا کہ انوالو ہو جائے میکسیمم جتنا ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کچھ بہتر طریقے سے نکل آئیں گے. اصل میں عثمان بھائی معاملہ یہ ہے کہ جنریشن گیپ جو ہے نا ہمارے دور یا اس سے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کے دور کا بڑا مسئلہ ہے نا. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام یعنی کہ کئی 100 سالوں کا فرق ہے، لیکن چیزیں وہی ہیں، وسائل وہی ہیں، چیزیں بہت زیادہ چینج نہیں ہوئی ہیں. جو ہمارا دور ہے نا اس میں انوویشن بہت زیادہ ہے. یعنی کہ ہمارے والدین اور ہمارے درمیان ہمارے دور میں ٹی وی آیا، ہمارے والدین کے بچپن میں ٹی وی نہیں تھا. جی یہ ہماری اولاد کے دور میں فیس بک آیا. یعنی یہ جو پرابلم ہے نا کہ ہمارے جنریشن گیپ ہر دور کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ادوار کے اندر یہ جنریشن گیپ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اتنی زیادہ انوویشنز ہیں، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے کہ جو ہے وہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ کلچر ہے اور جو ہے وہ مختلف خیالات ہیں، اور سوشل میڈیا نے تو ایسے ڈیفیوز کیے ہیں خیالات ہر قسم کے. تو اس وجہ سے جنریشن گیپ زیادہ ہے. ہو سکتا ہے پچھلے دور کے اندر جنریشن گیپ کم ہو، تو ہمارے دور میں بہت زیادہ بڑھ گیا. اسی وجہ سے یہ سوالیہ نشان بنا ہے.
جی فہد بھائی ہیلو فہد بھائی ہیں؟ ہیلو جی ہاں جی فہد بھائی آپ کو کوئی اچھا کمنٹ؟ شعیب بھائی میرا ایک کویشچن تھا جو میں لاسٹ ٹائم آپ سے آف لائن کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب مجھے ابھی بات نہیں ہو سکی تو میں یہاں پہ آپ کے اس ٹاپک کے اندر جب شروع میں بات ہو رہی تھی جو پورا ٹاپک ہے کہ گھر کے یونٹ کو اسٹرانگ کرنے کے اندر اور اسلامی طریقے سے کس طرح کرنا چاہیے تو ایک چیز جو میں مس کرتا ہوں اینڈ آئی ہوپ کہ شاید آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ٹچ کریں وہ اس کے اوپر بھی ہے کہ جو ہماری تعلیمات ہیں یا پریکٹسز ہیں اس کے اندر امبیلنسڈ قسم کی جو امپورٹنس یا وہ کہہ لیں کہ جو مقام دیے گئے جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ I don't know historically شاید اس وجہ سے ہو کہ عورت کو ہمیشہ جو ہے وہ مارجنلائز کیا گیا ہے لیکن آج کل کے دور کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح ماں کا درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ پبلسائز کیا جاتا ہے باپ کا درجہ یا باپ کے حقوق پبلسائز نہیں کیے جاتے اسی طرح بیوی کے حقوق کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے مرد کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی یا باپ اور بیٹی کے رشتے کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے ہم ایگزامپلس بھی دیکھ رہے تھے کہ حضرت فاطمہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس کی بات کی جاتی ہے لیکن ایک باپ اور بیٹے کے رشتے کے اوپر یا جیسا ان کا امام حسن حسین کے ساتھ وہ تھا مجھے لگتا ہے جو سوشل یونٹ ہے اگر گھر کا اس کے اندر دیکھیں تو باپ کا رول یا باپ کی جو ایفرٹس ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا اس طرح سے بچوں کے اندر یا گھرانے کے اندر اس چیز کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا بیلنس نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں نہیں اس کے اندر تو میں نے سلائیڈ بھی شامل کی تھی فہد بھائی کہ باپ انسنگ ہیرو ہے نا وہ جو کر رہا ہے اس کی ویلیو نہیں ہے یہ تو اس کی ذمہ داری ہے یہ تو لیکن یہ معاملہ ماں کے ساتھ بھی ہے لیکن جو فیمنزم کی تحریک ہے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ ہوا یہ کہ عورت کے مسائل جو ہے نا وہ اور عورت کی جدوجہد جو ہے وہ زیادہ دکھائی دیتی ہے اور جو ہے وہ مرد جو ہے وہ ایک ظالم اور استحصال کرنے والا نظر آتا ہے تو پھر اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کم دکھائی دیتی ہے تو ہمیں بہرحال جو ہے وہ بیلنس کر کے لوگوں کو چلنا چاہیے نہ خاتون کی کنٹریبیوشن کو مارجنلائز کرنا چاہیے نہ مرد کے جو ہے کنٹریبیوشن کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اسلام دونوں چیزوں کی ہی توقیر کرتا ہے تاہم جو ہے وہ جب وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا حق تیرا تیری ماں کا ہے اس کے بعد ماں کا ہے اس کے بعد ماں کا ہے اس کے بعد باپ کا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بوڑھی ماں کا جو ہے وہ کو زیادہ تحفظ دینا چاہتا ہے کہ وہ کمزور بھی ہے اور وہ بوڑھی بھی ہے بوڑھا باپ بہرحال کچھ سروائیو کر سکتا ہے لیکن جو ہے بوڑھی ماں میرا خیال ہے کہ جو ہے نا وہ اسلام جو ہے وہ عورت کی کمزور کیفیت کو دیکھ کر جو ہے عورت کو زیادہ جو ہے نا وہ بچاتا ہے تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں بیلنس لے کر چلنا چاہیے اور میں جب یہ میاں بیوی کے حقوق پہ آئے گی بات تو کچھ نہ کچھ کروں گا بھی اس پہ صحیح جزاک اللہ خیرن اچھا کل جو ہے نا وہ ایک سمر کیمپ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے تو کل جو ہے نا سمر کیمپ کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک پروگرام ہے یہ سمر کیمپ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 5 ہفتوں کا ہے اور ہر ہفتے 6 گھنٹے کلاسز ہیں لیکن ایک اچھا سسٹم ہے تو کل 1:30 بجے ہوگا وہ سمر کیمپ بچوں کے تو اس کا پورا تعارف پیش کریں گے کہ اس کے اندر کیا نصاب ہے اور جو ہے وہ اس کے ذریعے بچوں کو کیا ملے گا نا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میں بھی شریک ہوں کل 1:30 بجے نا انشاءاللہ آپ سے لنک شیئر کر دیا جائے گا نا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جلد انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ